اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا میں سجاتا سرکار کی محفلیں اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ سجاتا تھا سرکار کی محفلیں میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ سیدی یا رسول اللہ سیدی یا حبیب اللہ لمحہ لمحہ ہے مجھ پہ نبی کی دوستوں اور مالا سے مانگوں میں کیا کیا یہ
کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حج تربیتی نشست کا یہ دوسری اس کی کلاس ہے یا دوسرا اجتماع ہے، جس میں حضرت علامہ مولانا قاری مقبول حسین اختر القادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے خوبصورت انداز کے اندر، احسن انداز کے اندر حجاج کرام کی تربیت فرماتے ہیں۔ آئیے اس کی دوسری نشست کا یہ باقاعدہ آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے ہوا چاہتا ہے۔ ہم سب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے اپنے قلب کو منور فرماتے ہیں۔ تمامی احباب وہ حجاج کرام جو باہر صحن کی طرف تشریف فرما ہیں، ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لے آئیں تاکہ اس نشست کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے۔ آئیے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے آج کے محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ان اللہ مع الصابرین۔
بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم
ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین قال اللہ تبارک و تعالی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد محترم حجاج کرام، آج ہماری یہ دوسری نشست ہے۔ بہت سارے لوگ پچھلی دفعہ نہیں تھے تو وہ اس دفعہ شامل ہوئے ہیں، اور حاجی صاحب نے مجھے آتے ہی یہ کہا کہ آپ تھوڑا سا پچھلی باتوں کو بھی دوہرا دیں، تو اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اگلا جو سیشن ہے پروگرام کے مطابق آج عمرہ پورا کا پورا ہم نے سمجھانا ہے، لیکن ہم اسے پیچھے سے کنٹینیو کریں گے تاکہ نئے آنے والے لوگ وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ محترم حضرات، حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ حاجی اللہ کے مہمان ہیں، اور یاد رکھیے ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق اچھی طرح پیش آتے ہیں، لیکن ہمارے خزانے محدود ہیں، ہماری استطاعت کی کوئی حد ہے، لیکن سبحان اللہ جس کے آپ مہمان بننے جا رہے ہیں نا، اس کے خزانے کبھی دیتے دیتے ختم ہی نہیں ہوتے ہیں، نہ اس کے ہاتھ کبھی تھکتے ہیں، بلکہ وہ رب رحیم اور کریم ہے کہ وہ اس سے جتنا مانگتا ہے نا وہ اتنا ہی اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور آپ کی قسمت پر یقین جانیے مجھے ہی رشک نہیں آ رہا، بلکہ فرشتوں کو بھی رشک آ رہا ہے۔ وہ کس لیے؟ جو فرشتہ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے آ گیا، یا ایک مرتبہ روضہ رسول پر حاضری کے لیے آ گیا، وہ قیامت تک دوبارہ نہیں آئے گا، بس ایک مرتبہ اسے موقع دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اگر پہلی مرتبہ بھی جا رہے ہیں نا، جس نے ایک مرتبہ بھی عمرہ یا حج کیا ہے، تو وہ ایک مرتبہ میں بھی کئی عمرے بھی کر لیتا ہے، کئی طواف بھی کر لیتا ہے، اور کئی مرتبہ رسول اللہ کے روضہ اطہر پر سلام بھی پیش کر لیتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو شاید خود بھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، بس ہے تو اتنا ہی کہ ہم حج کرنے جا رہے ہیں، لیکن یقین جانیے آپ اللہ کی رحمت کو کھلے آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ آپ اللہ کی رحمت، ماشاءاللہ جی حاجی صاحب بڑے ہمارے محترم ہیں، 25-30 حج کرنے کے بعد یارو یہ یہاں آتے ہیں، آخر کوئی وجہ تو ہے نا، اندازہ لگا یہ 25 سے 30 حج انہوں نے کر لیے ہیں، مگر پھر کہتے ہیں کہ نہیں یہاں بیان میں ہمیں ایسا مزہ آتا ہے کہ ہم وہیں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہمارے لیے برکت کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، اور ایسے نیک مقبول لوگوں کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرماتے۔ حضرات محترم توجہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم یہاں سنتے ہیں نا برستی ہے، مگر آپ
یقین کیجیے اللہ کی قسم آپ آنکھوں سے محسوس کریں گے کہ اللہ کی رحمت برستی کیسے. ہر وقت 160 رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر، 40 رحمتیں وہ جو نفل پڑھ رہے ہیں ان پر، اور 20 رحمتیں ان کے لیے مخصوص ہیں جو کچھ بھی نہیں کر رہے، بس بیٹھ کر اللہ کے گھر کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ دیکھنے کا جو نظارہ ہے نا، یہ بھی بڑا دیدنی ہے. صرف بندہ کچھ نہ کرے نا، بس اسے دیکھتا رہے، تو یقین کیجئے ایسا محسوس ہوگا کہ بس جنت میں بیٹھا ہوں. وہ سامنے رب رحیم کریم کا وہ گھر نظر آ رہا ہے، وہ سیاہ لباس میں ملبوس اور اس کی سنہری چمکتی ہوئی دروازہ، اور سبحان اللہ ملتزم سے لپٹے ہوئے اس کے بندے، اور اس کی محبت سے سرشار ہو کر دیوانہ وار اس کے چکر لگاتے ہوئے خوش نصیب بندے. کوئی مطاف میں نفل پڑھ رہا ہے اور کوئی حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے اللہ تبارک و تعالی سے اپنی بخشش اور مغفرت چاہ رہا ہے، اور کوئی صاحب حجر اسود کو چوم رہا ہے. یہ ساری نعمتیں وہاں آپ کو انشاءاللہ میسر آئیں گی. محترم حضرات، میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو یہ احساس دلایا تھا کہ دیکھیے وہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے، یقین کیجئے، جس پر اللہ تعالیٰ یہ کرم نوازی فرمائے. کروڑہا بندوں میں سے یارو آپ کا انتخاب ہوا ہے. لوگ جو ہے ترستے ہیں، لوگ تڑپتے ہیں، کسی کا نمبر نہیں آتا. کروڑوں لوگوں میں سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہمان بنایا ہے. آج اگر کوئی کسی دنیا دار کا چودھری اور وڈیرے اور وزیر کا مہمان بنے نا، تو وہ بھی بتاتا پھرتا ہے، مگر آپ کے اوپر آپ کے جوتے کی نوک پر یہ ساری مہمانداریاں قربان ہیں کہ آپ احکم الحاکمین کے مہمان بننے جا رہے ہیں. اور یہ تربیت جو ہے نا، یہ اس لیے ضروری ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے، روزانہ نماز ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور پڑھنی چاہیے. جو نہیں پڑھتے ہیں میں ان سے عرض کروں گا وہ پڑھنا شروع کر دیں. جو بندہ روزانہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے نا، یقین کیجئے اسے بھی نماز کے واجبات، فرائض، سنن، مستحبات وہ بھی صحیح طرح پتہ نہیں ہوتے. تو یہ تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کی سعادت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. 2 مرتبہ وہ تو کوئی خوش نصیب ہی ہیں، ان جیسے حاجی صاحب جیسے جو اتنے حج کر لیتے ہیں. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز ہم روزانہ پڑھتے ہیں، اس کے صحیح مسائل ہمیں نہیں آتے، تو حج تو زندگی میں 1 2 4 مرتبہ ہوتا ہے، تو اس کے مسائل ہمیں کہاں سے آئیں گے؟ اس لیے لازمی ہے کہ حج سیکھ کر جائیے، ورنہ یہ ناقدری ہوگی اس انعام کی جو میرے اور آپ کے رب نے آپ پر فرمایا ہے. ایسے ہی بے سلیقگی کے ساتھ آپ جا کے اتر گئے، کچھ نہیں پتا. طریقہ حضوری سیکھنا واجب کے درجے میں ہے کہ آپ وہاں کے طریقہ حضوری سیکھیے کہ وہاں کس طرح ہمیں جانا ہے. یہ کوئی عام سفر نہیں ہے، یہ ایسا سفر ہے جس کی قدم قدم پر آپ کو اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرما رہا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رہے، اگر آپ عند اللہ حج کر رہے ہیں، جو کہ ضروری ہے، پہلے اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کیجیے کہ میں خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے حج کر رہا ہوں، تو پھر وہ تو لازمی سیکھ کر جائے گا. اور اگر عند الناس لوگوں کے لیے حج کر رہے ہیں تو آپ کچھ بھی نہ کریں، کچھ بھی نہ سیکھیں، وہاں جا کر کچھ بھی نہ کریں، اپنی ہوٹل کے کمرے میں پڑے رہیں، واپسی آئیں، لوگوں نے ہار پہنانے، آپ کو حاجی صاحب بھی کہنا ہے. لیکن ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حاجی ہونا ہے، حج مبرور کرنا ہے. پھر اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اسے خوشخبری دی جاتی ہے، حاجی آج تو ایسا ہو گیا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. حکم کیوں ہے کہ حاجی آئے تو اس سے ملو، دعائیں کراؤ؟ آخر ہم میں کوئی سرخاب کے پر لگے؟ وہ اس لیے کہ اب بخشا بخشایا حاجی جب گھر کو لوٹتا ہے تو اب اسے یہ یقین کر لینا ضروری ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو گئے. لیکن ایک جملہ میرا اپنا لوہے قلم پر لکھ لینا، لوگوں کو دیے ہوئے چکر خانے کعبہ کے چکر سے معاف نہیں ہوتے. سمجھ لیں،
لوگوں کو اگر آپ نے دھوکہ دیا ہے، لوگوں کا مال غصب کیا ہے، لوگوں پر ظلم کیا، اللہ کے بندوں کا خون چوسا ہے، تو چاہے کتنے آپ خانہ کعبہ کے طواف کر لیں، چکر کاٹ لیں، لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ لوگ جب ہی معاف ہوں گے جب آپ ان سے معاف کرائیں گے۔ اس لیے جانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جن کے حقوق ہیں وہ آپ ادا کریں۔ اگر قرضہ ہے تو وہ ادا کریں، اگر کسی کے اوپر آپ نے زیادتی کی ہے تو آپ اس سے معافی مانگیں، تو انشاءاللہ یہ سفر آپ کا ایسا سفر ہوگا کہ واقعی آپ حج مبرور کی سعادت حاصل کر لیں گے، اور پھر آپ کو وہ فضیلتیں حاصل ہو جائیں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے لیے ارشاد فرمائی ہیں۔ اچھا، یہ یقین کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ میرے اللہ نے تمام گناہ معاف کر دیے۔ یہ یقین کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے تاکہ آئندہ آپ گناہ سے بچ سکیں۔ بھئی ایک کپڑا میلا ہے نا، اب آپ اس کی اتنی حفاظت نہیں کرتے، پٹک دیتے، میلا ہی تو ہے، دھلے گا، چلو اسے اور گندا ہونے دو۔ اور ایک کپڑا بالکل آپ کا سفید ہو، چٹا ہو، جس پر کوئی داغ دھبا نہ ہو، تو پھر آپ اس کو دیگر داغ دھبوں سے بچائیں گے یا نہیں بچائیں گے؟ تو بالکل یہی معاملہ حج کا ہے کہ بندہ اگر ابھی بھی یقین نہ کرے کہ میں گناہوں سے بالکل پاک ہو گیا ہوں، تو پھر تو وہ کہے گا ایک اور صحیح، ایک اور صحیح۔ لیکن جب اسے یہ یقین ہو گیا کہ اب میں بالکل صاف ہو گیا ہوں، تو اب اے حاجی، اب تو بالکل ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، اب آئندہ کی فکر کر۔ حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی آئے۔ اگر بے نمازی تھا تو نمازی بن جائے، اگر رشوت لیتا تھا تو ابھی سے چھوڑ دے، اگر وہ کوئی اور گناہ میں معاذ اللہ ملوث ہے تو وہ حاضری سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ اور میرے دوستوں محترم بزرگوں، کچھ انتظامی معاملات میں بھی آپ کے لیے یہ گزارش ہے کہ یہاں تو ہم تھوڑی دور بھی فاصلہ بغیر موٹر سائیکل کے نہیں کرتے، لیکن وہاں بہت پیدل چلنا پڑتا ہے، بہت پیدل چلنا پڑتا ہے، اور پیدل حج کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ یعنی یہ ایسا نہیں کہ یہاں سے پیدل، بلکہ مکے سے اور مینا سے جو ہے عرفات سے واپس مزدلفہ، اور مزدلفہ سے پھر مینا۔ اگر یہ سفر آپ نے پیدل طے کیا تو ایک تو سہولت والا ہوتا ہے، کیونکہ بس والے لیٹ پہنچتے ہیں، وہ گھنٹوں لیٹ ہو جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں۔ جو پیدل ہوتا ہے وہ پہلے پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے نہیں ہے جو ضعیف ہیں، یہ ان کے لیے میری گزارش نہیں ہے، یا خواتین یا بیچارے معذور لوگ، وہ سواریوں میں ہی ان کے لیے بیٹھنا جو ہے وہ صحیح ہوگا۔ لہذا کروڑ ہا نیکیاں اللہ تبارک و تعالی ایک ایک قدم پر عطا فرما رہا ہے۔ اور یاد رکھیے کوئی کیلکولیٹر ایسا نہیں ہے جو حاجی کی نیکیوں کو شمار کر سکے۔ اتنی اللہ یہ ایک سفر میں اگر آپ کے دل میں تمنا ہوئی، تڑپ ہوئی، اور بالکل صحیح طریقے سے حج ادا کیا، تو پھر انشاءاللہ یقین کیجئے آپ کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں جمع ہو جائیں گی کہ آپ پوری زندگی بھی اتنی نیکیاں نہیں جمع کر سکتے۔ مگر لاپرواہی جو ہے وہ بہت بڑی غفلت ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ ہم سمجھیں ہی نا۔ آپ سنیے، حج کا فلسفہ وہ میں نے پچھلی دفعہ عرض کر دیا تھا، پھر اس جملے کو دوہرا لیتے ہیں تاکہ ذوق شوق میں اضافہ ہو جائے۔ حج جو ہے نا، یکسر روایتی عبادات سے بالکل مختلف ہے۔ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں نا، نماز ہے اور دیگر نیک کام ہے، حج بالکل ان سے مختلف ہے۔ اب حاجی وہاں جا کر پریشان ہوتا ہے کہ میں حج کرنے آیا تھا یا دوڑ لگانے آیا ہوں یا چکر کاٹنے آیا ہوں۔ لیکن حج نام ہی اللہ والوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے۔ حج میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہاں 5 نمازیں پڑھ رہے ہوں، وہاں صاحب آپ کو 10 پڑھنی پڑیں یا 50 پڑھنی پڑیں، نہیں، یہی 5 پڑھنی پڑیں گی، نمازیں وہی ہیں۔ تو اس تخصیص کی وجہ کیا ہے؟
کہ نمازیں یہاں ہو رہی ہیں، روزے یہاں رکھے جا رہے ہیں، صدقہ و خیرات یہاں ہو رہا ہے، اور صاحب زکوٰۃ یہاں دی جا رہی ہے، یہ آخر حج ایسی کون سی عبادت ہے؟ یہ ایک عاشقی کا انداز ہے، محبت کا ایک انداز ہے۔ حج کے ایک ایک رکن کے پیچھے محبت کی ایک داستان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک اور مقبول بندوں کی زندگیوں سے چن چن کے واقعات حج میں رکھ دیے ہیں۔ کسی کو فرض بنا دیا، کسی کو واجب بنا دیا، کسی کو سنت بنا دیا ہے۔ حالانکہ اگر آپ اپنی عقل سے پوچھیں کہ یہ جا کر چکر لگانا یہ کون سی عبادت ہے، اگر غیر مسلم بھی آپ سے سوال کر لے کہ ہم بت کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، آپ اس خانہ کعبہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا جواب ہوگا؟ آپ تو اس کے ارد گرد چکر بھی کاٹ رہے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے بد مذہب ملحد قسم کا کوئی سوال کر لے کہ یہ کنکریاں مارنا یہ کون سی عبادت ہے، تو عقلی توجیہ کوئی آپ پیش نہیں کر سکتے۔ یہ لباس میں آخر کون سا فلسفہ مضمر ہے کہ آپ سلی ہوئی بغیر سلی چادریں پہنے اور سلے ہوئے لباس اتار دیں؟ تو یہ جو اعمال ہے نا، اصل میں اللہ کے نیک اور مقبول بندوں سے اضطراری حالت میں سرزد ہو گئے، میرے رب کو وہ ادائیں اتنی پسند آ گئی کہ اب قیامت تک کے لیے اپنی عبادت کا حصہ ہی بنا دیا اسے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی اداؤں کو مرنے نہیں دیتا، بلکہ ان پر مرنے والے بندے پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ جیسے دیوانے، حج فرزانگی کا نام نہیں ہے، حج دیوانگی کا نام ہے۔ حج کسی کی اداؤں پر مٹنا سکھاتا ہے، حج نسبتوں کی قدر کرنا سکھاتا ہے، حج عبادتوں میں چونکہ چراکے کی بحث سے بچاتا ہے۔ میرے دوستو محترم بزرگوں، یہ جو تخصیص کی وجہ ہے نا کہ آپ حج یہاں نہیں کر سکتے، اس کے لیے وہیں جاؤ، اور وہاں جا کر بھی کوئی خاص عبادت نہیں ہے، بس ان مقامات پر حاضر ہو جاؤ، جیسا کہ عرفات میں صرف حاضر ہی تو ہونا ہے۔ اگر بندہ کچھ بھی نہ کرے صرف عرفات میں حاضر ہو جائے نا، یہاں تک کہ بے ہوشی کی حالت میں سوتے ہوئے ہی اگر صرف ایک لمحے کے لیے عرفات میں حاضر ہو جائے، وہ حاجی ہو جائے گا۔ اور اس کے بجائے کوئی بندہ کہے کہ ادھر کیا رکھا ہے، میں خانہ کعبہ میں بلکہ اس کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ منظور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی یادوں کو برقرار رکھنا ہے۔ کیوں؟ یہ عرفات کیا ہے؟ عرفات کے معنی پہچاننے کے ہیں۔ عرفات کا نام کیوں پڑا؟ ہمارے بابا اور ہماری اماں حضرت حوا اور حضرت آدم 300 سال کے بعد بچھڑے ہوئے جو ملے تھے نا، وہ عرفات کے میدان میں ملے تھے۔ عرفہ کے معنی پہچاننے کے ہیں، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا۔ اب اس یاد کو اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھ رہا ہے کہ نہیں، یہاں آنا تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اضطراری طور پر شیطان کو کنکریاں ماری تھی، وہ ایک وقت تھا مار دی، لیکن ضروری ہے، اب مارنا پڑے گی، اگر نہیں مارو گے تو حج ہی مکمل نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو محترم بزرگوں، یہ حج، اس میں ایسی چاشنی اور حلاوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مکے اور مدینے میں ایسی مقناطیسی کشش رکھ دی ہے کہ آپ جاپان چلے جائیں، آپ فرانس چلے جائیں، آپ پیرس چلے جائیں، آپ دنیا کے خوبصورت سے خوبصورت شہر میں چلے جائیں، کسی ملک گھوم آئیں، ایک دفعہ جائیں گے، 2 دفعہ جائیں گے، 3 4 دفعہ جائیں گے، پھر کوئی کہے گا تو کہیں گے نہیں وہ تو میرا دیکھا ہوا ہے، کہیں اور جانا چاہیے۔ مگر یہ 2 شہر ایسے ہیں کہ اگر بندہ 25 کا 30 مرتبہ بھی حاجی چلا جائے نا، تو پھر 31ویں مرتبہ پھر جانے کے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی اسے کہے کہ چلنا ہے، ہو گئے تیار، بس بندوبست ہو جائے۔ اور یہ تو یاد رکھیے، اپنی قسمت پر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ جتنی مرتبہ آپ کی روح نے لبیک کہا ہوگا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر، اتنی مرتبہ آپ حاضر ہوں گے، چاہے وہ عمرے کے بہانے، چاہے وہ حج کے بہانے۔ اب آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ آپ یہ فیصلہ کر کے آئیے گا اور اسی کے مطابق آپ پرچی لکھیے گا کہ آپ نے کون سا حج کرنا ہے۔ پہلے دوسرے کی بات نہیں ہو رہی، قسم کی بات ہو رہی ہے۔ حج کی 3 قسمیں،
عمرہ اس کے ساتھ ٹچ ہے. اس وجہ سے عمرہ سمجھانے سے پہلے، حالانکہ عمرہ لوگ ایسے سمجھتے ہیں بس یہ صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ عمرے پہ جا رہے ہیں. کتنے فرض ہیں جی عمرے کے؟ پتہ نہیں. کتنے واجب ہیں؟ پتہ نہیں. اب بتائیے عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور قطعاً ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ کسی سے پوچھ کر جائیں، سیکھ کر جائیں. تو یہاں پہلے عمرہ آج جو ہے آپ سیکھیں گے. اگر آپ حج کی جو 3 قسمیں ہیں نا، قران، تمتع اور افراد، ان تینوں کے ساتھ عمرے کا تعلق ہے. اگر آپ قران کر رہے ہیں جو کہ سب سے افضل ہے حج کی قسموں میں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا اپنی زندگی میں اور وہ قران کیا تھا، لیکن اس میں طواف کی یہ جو احرام ہے اس کی طوالت زیادہ ہے. پابندیاں آپ کی جب تک آپ کی ٹنڈ نہیں ہو جاتی، قربانی ہو کر ٹنڈ نہیں ہو جاتی، اس وقت تک آپ کی اوپر یہ پابندی رہیں گی. تو اس لیے لوگ اس سے بچتے ہیں. اسی طرح افراد ہے، تو افراد کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں. اس میں بھی ایک سہولت تو ہے کہ قربانی سے بندہ بچ جاتا ہے، مگر اس میں بھی احرام کی طوالت اسی وقت تک رہے گی جب تک آپ کی ٹنڈ نہیں ہو جاتی. دوستو محترم بزرگوں، یہ جو تمتع ہے نا یہ بڑا آسان ہے، اور پاکستان کی اکثریت جو ہے تمتع کرتی ہے. اگر کوئی میرا بزرگ محترم قران کر رہا ہو یا افراد کر رہا ہو تو اس کے مسائل علیحدہ سے بھی مجھ سے وہ پوچھ سکتا ہے. یہاں اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ان کے بھی مسائل آپ کو عرض کروں. تو چونکہ آپ تمتع کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے مسائل میں عرض کرنے لگا ہوں. چونکہ آپ پہلے مدینہ منورہ جا رہے ہیں نا، زیادہ تر حاجی صاحب نے بتایا کہ زیادہ تر حاجیوں کی فلائٹ جو ہے مدینہ منورہ سے، تو پھر تو آپ کو گھر سے یا اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ مدینہ منورہ حاضر ہوں. انشاءاللہ ہماری جو تیسری نشست ہوگی، اب آج دوسری ہے، جو تیسری ہے وہ حج کی ہے، اور جو چوتھی ہوگی نا وہ مدینہ منورہ کی حاضری ہوگی، اور وہ ایسی ایمان افروز ہوگی، اتنی محبت بری ہوگی انشاءاللہ. اس کو غیر اہم چھوڑ کر اس کو غیر حاضری اس میں نہ ہو. بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ حج کی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. تو اس لیے اس حاضری کو بھی لازمی سمجھیے. مدینہ منورہ سے جب آپ چلیں گے نا تب آپ احرام باندھیں گے ذوالحلیفہ سے. وہ مدینے سے آنے والوں کا میقات ہے، اور مسجد علی بھی اسے کہتے ہیں، بئر علی بھی اسے کہتے ہیں، بئر ویسے کنویں کو کہتے ہیں، تو اسی حوالے سے اس کا نام بئر علی پڑ گیا ہے. تو وہاں سے آپ احرام باندھ کر جب آپ مکہ مکرمہ کی طرف جائیں گے تو آپ نے احرام باندھنا ہے. پھر آپ پر احرام کی پابندی ہو جائے گی، اور پھر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے نیت کون سی کرنی ہے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ ذہن میں ہمارے بزرگوں کے، ہماری ماؤں بہنوں کے یہ ہوتا ہے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں، تو وہ حج کی ہی نیت کر لیتی ہیں. یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے جیسی نیت کی نا تو ویسے ہی آپ پر پابندیاں لاگو ہو جائیں گی. اگر آپ نے حج کی نیت کر لی تو اب آپ عمرہ نہیں کر سکتے، اور احرام بھی آپ نہیں کھول سکتے جب تک آپ کی جو ہے ٹن نہ ہو جائے، آپ رمی سے فارغ نہ ہو جائیں. تو اگر آپ نے احرام کھول دیا تو اب دم لازم آ جائے گا. تو اس لیے آپ کو نیت کرتے وقت صرف عمرے کی نیت کرنی ہے، صرف عمرے کی. جو تمتع کر رہے ہیں، جو قران کرنا چاہ رہے ہیں، وہ دونوں نیتیں یعنی ساتھ ہی کریں گے. اللہم انی ارید العمرہ والحج فیسرہما وتقبلہما منی. اے اللہ میں نے حج اور عمرے کی نیت کی، عمرے اور حج کی نیت کی، اسے قبول فرما رہے ہو، آسان فرما دے. اور جس نے تمتع کرنا ہے اس نے صرف عمرے کی نیت کرنی ہے. اللہم انی ارید العمرہ فیسرہا لی وتقبلہا منی. اور اگر کوئی کسی اور کی طرف سے حج کر رہا ہے
جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے جس نے حج کر لیا اب وہ اپنی طرف سے نہ کرے بلکہ اپنے والدین کی طرف سے کرے. تو جس نے حج اپنا فرض ادا کر لیا، ایک مرتبہ حج فرض ہے، اگر دوبارہ اللہ توفیق دیتا ہے تو وہ اپنے والدین کی طرف سے کرے، کبھی اپنے والد کی طرف سے، کبھی اپنی والدہ کی طرف سے. فضیلت کیا ہے کہ اسے بھی ثواب ملے گا اور جو والدین ہیں ان کو بھی ثواب ملے گا. اور اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ اگر اپنا کرتا نا تو ایک ہی حج کا ثواب ملتا، اور والدین کی طرف سے کر رہا ہے تو 10 حجوں کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا. اور میرے جو نوجوان دوست بیٹھے ہیں نا، یہ بات آ گئی تو عرض کر دوں، کیونکہ ہم علماء کی تقریریں کم ہی سنتے ہیں، ہم خود ہی بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، فیس بک ہمارا علامہ ہوتا ہی ہے اور بس اس پر سے جو بات دیکھی اسی کو آگے پھیلا دی، حالانکہ غلط ہوتا ہے. وہ حدیث رسول ہے جس نے محبت کے ساتھ اپنے والد کے والدہ کے چہرے کو دیکھا، اللہ تعالیٰ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اندازہ لگائیے، صرف دیکھنے کا یہ ثواب ہے یارو، تو پاؤں دبانے کا کتنا ثواب ہوگا. اگر والدین کی آپ خدمت کریں بہت بڑی سعادت ہے، آپ کے گھر میں جنت ہے. جن کے والد والدہ موجود ہیں، زندہ ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ دعاؤں کی فیکٹری اب ان کے گھر میں موجود ہے. کسی بھی مولوی سے تو آپ کو جا کر کہنا پڑے گا نا حضرت دعا کر دیجیے. پیروں کو تو کہنا پڑے گا، جن کو آپ نذرانے دیتے ہیں نا تو ان کو تو کہنا پڑے گا، پہلے نذرانہ پھر دعا کے لیے کہنا پڑے گا. لیکن والدین وہ مخلص اور ہمدرد ہیں، ان کو آپ کو کہنا نہیں پڑتا، وہ خود بخود دعائیں دیتے ہیں آپ کو. آپ کے گھر آپ کے قدم باہر نہیں نکلتے، والدین کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، یا اللہ میرے بچے کی خیر فرمانا. تو یاد رکھیے صرف چہرہ دیکھنے کا یہ ثواب ہے، تو پھر ان کی دیگر خدمت کرنے کا، ان کے کپڑے دھونا، ان کو کپڑے پہنانا، اور صاحب ان کو کھلانا پلانا، ان کے پاؤں دبانا، یہ کتنا ثواب ہوگا. اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے والدین اللہ کے ولی ہوں جب ہی یہ ثواب ملے گا. اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ گناہ گار بھی ہونا جب بھی آپ کو خدمت کرنے کا ثواب اللہ اتنا ہی عطا فرمائے گا. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر کوئی 100 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کو دیکھے تو کیا 100 حجوں کا ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تمہارے عمل میں کمی ہو سکتی ہے. تو یارو والدین کو راضی کریں. والدین بہت اہم اللہ کی نعمت ہے. اب سنیے کہ جب آپ نے حج کی نیت کر لی، گھر سے آپ چلے، ضروری سامان اس میں ایک آپ کو لگیج بنانا ہے، ایک آپ کو ہینڈ کیری بنانا ہے. ہینڈ کیری وہ جو آپ اپنے کندھے پر لٹکائیں گے، اس میں آپ کا بیلٹ ہونا چاہیے، اس میں آپ کے احرام ہونا چاہیے، اس میں آپ کا جو ہے نا یہ ضروری چیزیں دوائیں وغیرہ جو آپ کے فوری استعمال ہوں گی وہ آپ رکھ لیں. اور یہ آپ مدینہ منورہ سے بھی یہ تیاری کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ مدینہ منورہ زیادہ تر گھر سے نکلنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل شکرانے کے، اور خوشی کے ساتھ نکلیے. خوشی کے ساتھ نکلیے. جب آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے، اب وہ جو لگیج میں سامان ہے اس میں آپ کے جوڑے ہوتے ہیں، وہ آپ مناسب جو بھی 5-6 جوڑے رکھنا چاہیں، تولیہ ہے، بنیان ہے، اور صابن ہے، اور کچھ خشک آئٹم ہے کھانے پینے کے، یہ آپ اس میں رکھ سکتے ہیں. سینئر حاجیوں سے آپ مشورہ کر لیں. اور یہ آپ کو بات دلچسپی والی ہوگی آپ کو کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس دور میں آپ حج کر رہے ہیں. آپ ذرا پرانی کتابیں پڑھ کر تو دیکھو، حیرانگی ہوگی، یا یقین کیجئے کہ اتنا سامان وہ لے کر کیسے جاتے تھے. جب یہ جو سمندری سفر ہوتا تھا نا، ایک بڑا ٹرنک، جس کو ٹرنک کہتے ہیں نا بڑا، وہ لے کر جاتے تھے، آٹا، چاول، لکڑی تک. اسی طرح دوائیاں بہت زیادہ، اور بچھانے کے لیے ٹاٹ اور کپڑے. اور آپ کو پتہ کتنے دن سفر ہوتا تھا؟ اب تو صرف 4 گھنٹے میں آپ جدہ پہنچ جاتے ہیں. سفر ہوتا تھا 10 سے 11 دن کا. 10 سے 11 دن جو ہے وہ جہاز چلتا تھا، پھر جا کر جدے اترتا تھا،
اور جدے سے پھر جب حاجی یا حجن اونٹ پر بیٹھتی تھی نا، اونٹ پر، اونٹ کے لیے سیڑھی لگانا پڑتی تھی، پھر اس پر بیٹھنا ہے، پھر اس پر اپنا سامان بھی رکھنا ہے، اتنا سامان ہے، یاد کیسے رکھے؟ اب تو آپ کو سامان بھی نہیں اٹھانا پڑتا، سیدھا آپ کو وہاں سے سامان مل جاتا ہے۔ اونٹ پر پھر جب اونٹ وہ چڑھائی پر چڑھتا تھا تو وہ جو وہاں سے بدو ہوتے ہیں وہ آپ کو تم بھی کرتے تھے، کبھی آپ اوپر ہو رہے ہیں کبھی نیچے ہو رہے ہیں۔ اور کتنے دن میں جدے سے مکے پہنچتے تھے؟ 2 دن میں۔ 2 دن میں آپ اونٹ پر سفر کرتے ہوئے، پھر راستہ بھی بڑا پرخطر ہوتا تھا، راستے میں پانی ختم یعنی ٹین کے ڈبے تک وہ ساتھ لے کر جاتے تھے، لوٹے ساتھ لے کر جاتے تھے، اور دیگر بہت ساری چیزیں ساتھ، اتنی ساتھ لے کر جاتے تھے کہ اتنی پریشانی تھی۔ پھر یہ سفر، پھر اس میں بیچ میں رکنا بھی ہے، آپ کو کوئی حاجت پیشاب وغیرہ کی پڑ جائے تو آپ رکتے تھے، قافلے کو رکواتے تھے، قافلے کے پیچھے رہ جاتے تھے۔ پھر وہاں آپ کو اپنی لیڈیز کی بھی بڑی حفاظت کرنی پڑتی تھی، چوری کا بھی ڈر ہوتا تھا، اور بھی معاملات تھے۔ اور پھر وہاں جا کر آج کی طرح یہ ماربل لگا ہوا نہیں تھا، یہ جو سعی کرتے تھے نا تو پیر زخمی ہو جایا کرتے تھے۔ یہ اپنے بزرگوں سے پوچھو جنہوں نے آج سے کوئی 50 سال پہلے، 30 سال 40 سال پہلے حج کیے ہیں، کہ ان کے حج کتنے مشکل تھے۔ 4 مہینوں کے لیے گئے، واپسی ہو رہی ہے، کوئی پتہ نہیں بندہ زندہ بھی آئے گا نہیں، اگر بحری جہاز میں اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو لپیٹ کر بس سمندر میں ڈال دیتے تھے۔ آج تو بڑی سہولت ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ عزیزان محترم، سفر آگ کا ٹکڑا، یہ حدیث میں آتا ہے، اس میں آپ کتنی بھی سہولت ہو جائے پھر بھی کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی ہے، گھر جیسی سہولت کہیں آپ کو نہیں ملتی۔ تو اس لیے شکایت نہ کیجیے، کسی سے لڑ بھڑ کر اپنی نیکیوں کو اور اپنی سفر کو ضائع نہ کیجیے۔ صبر اس میں بہت ضروری ہے، ایثار بہت ضروری ہے، یعنی اپنی ضرورت، دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر فوقیت دینا، پھر اخلاص سے پیش آنا، اخلاق سے کسی کے ساتھ پیش آنا، غصے کو قابو رکھیے، اس لیے کہ شیطان آپ سے آپ کا یہ عمل ضائع کرانا چاہتا ہے، غصہ دلانا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مینا میں اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو سوچو تو صحیح، جب اس ابلیس نے حضرت ابراہیم کو نہیں چھوڑا تو مجھے اور آپ کو کیسے چھوڑے گا؟ ابراہیم کو بھی بہکانے آ گیا، حالانکہ اسے معلوم ہے یہ قدم ڈگمگانے والے نہیں ہیں، یہ بہکنے والی شخصیت نہیں ہے، اس کے باوجود پھر بھی بہکا رہا ہے، تو مجھے آپ کو کیسے چھوڑے گا؟ یہی وجہ ہے کہ مینا میں کبھی معلموں سے جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی خیموں کے اوپر حاجیوں کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی پانی پر لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی اور مسئلے میں حاجی ایک دوسرے سے الجھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ جو عرفات سے واپس پاک صاف ہو کر آ گئے نا، انہیں دوبارہ ان معاملات میں الجھا کر ان کی ساری نیکیاں کو میں جو ہے وہ ضائع کر دوں۔ اب آپ جب مدینہ منورہ سے گویا جدہ آپ پہنچے نا، تو جو حضرات ڈائریکٹ مدینہ جا رہے ہیں وہ آئندہ، اس سے آئندہ سنیں گے مدینہ منورہ کا سفر اور وہاں کی زیارتوں کے بارے میں اور وہاں کے ادب آداب کے بارے میں۔ لیکن آج میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جدہ پہنچے، جدے میں کچھ دیر لگی، آپ کی امیگریشن ہوئی، آپ کا معلم کا آدمی نے آپ کو لے لیا، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، اپنی قسمت پر ناز کیجئے، توجہ رکھیں میری طرف، اپنی قسمت پر ناز کیجئے کہ اب آپ کی سواری مکے کی طرف رواں دواں ہے، وہ مکہ جو روزانہ تمام مسلمانوں کی پیشانیوں سے خراج وصول کرتا ہے سجدے کی صورت میں، وہ خانہ کعبہ، وہ مکہ مکرمہ کہ جو اسلام کی اولین برکتوں کا سرچشمہ ہے، وہ مکہ مکرمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نعمت اور مغفرت اور ثواب اس کا گہوارہ ہے، وہ مکہ مکرمہ
کہ جسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت گاہ ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ عزیزان محترم، اب آپ اس کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہیں۔ کچھ ہی دیر بعد آپ حدود حرم میں داخل ہو گئے۔ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ایک رحل، قرآن شریف کی جو رحل ہوتی ہے اس کی صورت میں ایک گیٹ بنا ہوا ہے، وہاں سے آپ اندر داخل ہوں گے تو گویا آپ اب حرم میں داخل ہو گئے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد اب آؤ مکہ مکرمہ کی اب پہاڑیاں نظر آنے لگیں، مکانات چمکنے لگے۔ آپ کی سواری اب اس شہر محترم میں داخل ہو رہی ہے جہاں سے اسلام کا سورج طلوع ہوا ہے، اور جس سرزمین پر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہوئے ہیں، آپ کی ولادت وہاں ہوئی ہے اور آپ کے قدموں کے بوسے اس سرزمین نے لیے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اس سرزمین کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم ہے۔ اب وہ قسم کوئی اپنے گھر کی وجہ سے نہیں اللہ فرما رہا، کوئی یہ جو رکن اسود ہے، حجر اسود، اس کی وجہ سے بھی ارشاد نہیں فرما رہا۔ کوئی کہہ سکتا تھا اللہ نے قسم اس لیے کھائی ہے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے یا زمزم ہے یا حجر اسود ہے یا اس کا گھر ہے۔ اگر آیت اتنی ہوتی نا کہ میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں تو پھر تو یہ گمان پڑ سکتا تھا، لیکن اللہ نے اگلی آیت میں اس عقدے کو کھول دیا، فرمایا محبوب اس لیے نہیں کھا رہا کہ میرا گھر یہاں ہے، اس لیے قسم نہیں ارشاد فرما رہا کہ یہاں مقدس جگہ، حالانکہ خانہ کعبہ اور اس کے ارد گرد چپے چپے سے اس میں ایسی نسبتیں موجود ہیں، وہاں کی وادیوں کو، پہاڑیوں کو، راستوں کو نسبتیں حاصل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس لیے بھی قسم ارشاد نہیں فرما رہا، فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، پیارے میں تو اس لیے قسم کھا رہا ہوں کہ تو یہاں چلتا پھرتا ہے۔ تو یہ قسمت ہے آپ کی کہ آپ وہاں جا رہے ہیں۔ دوستان محترم، جب آپ کی سواری اس شہر محترم میں داخل ہو، جلالت ربانی سے اپنی گردن جھکا لیجئے اور مکہ مکرمہ میں اترتے ہی اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیے کہ اب آپ اس نورانی خطے میں داخل ہو گئے جہاں سے اسلام کا سورج طلوع ہوا ہے۔ پھر آپ اپنی ہوٹل پر معلم خانہ کعبہ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، آپ اپنی ہوٹلوں پہ چلے جائیں، وہاں ریلیکس ہوں، ضروریات جو اصلیہ ہیں، حاجات ہیں، ان سے فارغ ہوں، وضو کریں تازہ۔ اب آپ کو آپ کا جو دل ہے نا، جو ذوق ہے، وہ جو شوق ہے، وہ آپ کو اجازت نہیں دے گا کہ چلو تھوڑی دیر بعد چلتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، نہیں۔ جو پہلی مرتبہ جا رہے ہیں ذرا میری باتیں غور سے سنیں، سبحان اللہ، ان کے دل کے جذبات جو ہیں ان کی مجھے بہت قدر ہے۔ اب آپ حرم کی طرف چل پڑیے اور اپنے ساتھیوں کو، اپنی خواتین کو، اپنے بزرگوں کو راستہ بتاتے ہوئے آئیے، نشانیاں بتاتے ہوئے آئیے۔ ہوٹل سے کارڈ لے لیں، گلے میں آپ کے کوئی نشانی ہونی چاہیے، وہ کارڈ وغیرہ، اور بیل پٹا بھی ہاتھوں میں جو ہے وہ ڈالتے ہیں، اور فون نمبر بھی ایک دوسرے کے جو ہے آپس میں نوٹ کر لیں، کیونکہ بچھڑنے کا وہاں بہت زیادہ جو ہے ہوتا ہے موقع کہ بچھڑ جائے بندہ۔ اس لیے اب آپ نے یہ جب سارے معاملات کر لیے، اب اپنی ہوٹل سے آپ حرم کی طرف چل پڑیے۔ یقین کیجیے اللہ وہ آپ کو کیفیات، وہ ذوق، شوق، حضور خضوع عطا فرمائے کہ حرم کعبہ کے تصور سے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں۔ اپنے قلب اور نظر کو ادب کے سانچے میں ڈھال لیں کہ اب وہ شاہی دربار قریب آ رہا ہے کہ جس کی سطوت اور ہیبت سے پہاڑوں کے دل بھی دہلتے ہیں، جس کے سامنے تمام عالم سربہ سجود ہے۔ میرے دوستوں، محترم بزرگوں،
پھر آپ ادب کے سانچے میں ڈھلے ہوئے، گردن جھکائے ہوئے، نظریں نیچی کیے ہوئے، لرزتے کانپتے اور احساس بندگی کے ساتھ ڈرتے ڈرتے آگے قدم بڑھائیے۔ احساس بندگی کا عجز و نیاز آپ کی ہستی میں ایسے چھا جائے کہ آپ کا دل خیال غیر سے بالکل پاک ہو جائے اور آپ یہ یقین کی کیفیت میں ڈوب جائیں کہ میں اپنے رب، اپنے مالک، اپنے خالق کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں۔ جب یہ آپ کی کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ جو آپ کے خشوع و خضوع میں جو اضافہ ہوگا نا، وہ آپ خود محسوس کریں گے۔ جب آپ قریب آ رہے ہیں، ہوشیار، خبردار، اب وہ شاہی دربار، وہ رب العالمین کا دربار گھر اب آپ کے بالکل سامنے، آپ اس کے سامنے، وہ گھر پیش نظر ہے کہ سبحان اللہ، کہ جس کو خوابوں میں دیکھا، تصویروں میں دیکھا، خیالوں میں دیکھا، نظریں جھکائے رکھیے۔ کہیں اب آپ کو خیال ہوگا کہ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے، نہیں خواب نہیں دیکھ رہے، ذرا نظر اٹھائیے، آپ حقیقی طور پر رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور خانہ کعبہ وہ سامنے آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ روئیے، بلکیے، دعا مانگیے، کیونکہ یہ موقع وہ ہے کہ جس میں جو دعا کی جاتی ہے خانہ کعبہ پہ نظر پڑتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، آپ نے عمرے کی نیت کر رکھی ہے، یہ بھی ذہن میں رہے، کیونکہ آپ حج تمتع کا جو پہلا حصہ ہے نا، حج تمتع کا، وہ عمرہ ہے، اور عمرے میں کیا کرنا ہے کہ آپ نے پہلے عمرہ کرنا ہے پھر فارغ ہو جانا ہے، یہ تمتع کا طریقہ ہے۔ عزیزان محترم حجاج کرام، بڑی توجہ سے میری بات سنیے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں بیٹھ جائیں اور وہاں کوئی آپ کو پریشانی نہ ہو، کیونکہ وہاں بتانے والا کوئی نہیں ملتا، اور بتانے والے بھی ملیں گے تو غلط ملتے ہیں۔ یہ تو قسمت ہی ہوتی ہے کہ کوئی عالم آپ کو ٹکرا جائے اور وہ صحیح مسئلہ بتا دے۔ آپ نے عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے اور آپ پہلے عمرہ کر رہے ہیں۔ اب جیسے ہی آپ خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے، آنکھیں کھول کر دیکھا تو سبحان اللہ، اللہ کا گھر سیاہ غلاف میں ملبوس آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے کہ جس کے لیے آپ نے ہزاروں میل سے لاکھوں سجدے کیے ہیں۔ آج وہ مبارک گھڑی آ گئی اللہ کے فضل سے کہ جس کو خوابوں میں دیکھا اور بن دیکھے آپ نے ہزاروں سجدے کیے ہیں، آج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور یہ نماز آپ کی سبحان اللہ میں کہتا ہوں واقعی نماز کی معراج ہوگی کہ آپ یہاں کہتے ہیں نا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، کعبہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن وہاں آپ خانہ کعبہ کو آنکھوں سے دیکھ کر کہیں گے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، تو کیا کیفیات ہوں گی۔ اب آپ نے یہ جو احرام ہے نا آپ کا، سب سے پہلے آپ نے اس میں اجتباء کرنا ہے۔ نیت آپ نے کر لی ہے، وہ میں نے پہلے بتا دی کہ آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے۔ اگر عربی میں نہ بھی آئے نا تو آپ نے اردو میں ہی کر لیں، اور احرام کی نیت کرتے ہی، عمرے کی نیت کرتے ہی آپ پر پابندیاں لاگو ہو گئیں۔ آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، آپ یہ ناخن نہیں کاٹ سکتے، آپ بال کہیں کے نہیں کاٹ سکتے، آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، اسی طرح میاں بیوی والے معاملات نہیں ہو سکتے۔ یہ ساری پابندیاں آپ کو 8 جنایت ہیں جو احرام سے متعلق ہیں، اور 2 جنایت جو ہے وہ حرم سے متعلق ہے، یعنی وہاں شکار نہیں کر سکتے جنگلی جانور کا، اور وہاں کے درختوں کو آپ نہیں توڑ سکتے، یہ حرم کی جنایتیں، اور 8 جو جنایتیں وہ احرام سے تعلق رکھتی ہیں۔ خواتین میری ماؤں بہنیں جو اوپر سن رہی ہیں نا، وہ بھی خاص دھیان رکھیں کہ ان کا جو احرام ہے کوئی خاص نہیں ہے، یہی لباس جو انہوں نے پہن رکھا یہی ان کا احرام ہے،
یہ جو اوپر اسکارف باندھتی ہے نا، یہ بالوں کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ احرام کی نشانی ہے۔ اور بعض خواتین غلطی یہ کرتی ہیں کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ احرام ہے، اسے اتارا تو احرام ٹوٹ جائے گا، اس لیے وضو کے وقت بھی وہ احرام نہیں اتارتی ہیں۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہے، سارا سفر آپ کا ضائع ہو جائے گا، کیونکہ اسے اتارنا لازمی ہے۔ جب تک آپ اسے اتاریں گے نہیں، آپ کا مسح ہی نہیں ہوگا، اور جب مسح نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو ہی نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے خواتین اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں، یہ احرام جو ہے، یہ جس کو آپ احرام سمجھ رہی ہیں، یہ اتارنا ضروری ہے۔ اسی طرح جو مرد حضرات نے احرام باندھ رکھا ہے، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسے اتار دیا تو احرام ٹوٹ جائے گا۔ نہیں، اسے اتار سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ اگر احرام گندا ہو جائے، کپڑے خراب ہو جائیں، یا اور معاملہ ہو جائے کوئی نہانے دھونے کی جو ہے نائٹ فال سے، تو آپ اس احرام کو اتار سکتے ہیں، دوسرا پہن لیں، آپ احرام میں ہی رہیں گے۔ جب خانہ کعبہ کے آپ قریب آ گئے تو دور ہی سے آپ نے استباء کر لینا ہے۔ یہ الفاظ یاد رکھیے، استباء کہتے ہیں جو آپ کے کندھے پر چادر پڑی ہوئی ہے، اسے سیدھے کندھے سے نیچے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنے کو استباء کہتے ہیں۔ یہ جو سیدھا آپ کا کندھا ہے نا، یہ خالی رہے گا، کھلا رہے گا۔ کب تک؟ جب تک آپ طواف کر رہے ہیں۔ بعض اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو، یہاں تک کہ ہم نے تو وزیر اعظم کو بھی دیکھا کہ ہر وقت یہ کندھا خالی کیے ہوئے ہیں، یعنی دنیاوی طور پر آپ وزیر اعظم بن گئے، دینی طور پر آپ کا معلومات کا یہ حال ہے کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو احرام ہے، یہ کس وقت کندھا کھلا رکھنا، کس وقت جو ہے وہ اسے ڈھکنا ہے۔ جیسے ہی 7 چکر ہو جائیں گے، آپ کو یہ کندھا ڈھک کر نماز پڑھنی ہے۔ اگر کھلا رہا، آپ کی نماز مکروہ ہوگی۔ کتنے ہی لوگ کھلا رکھیں گے، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیے۔ اب آپ نے استباء کر لیا، اب آپ خانہ کعبہ کے قریب جا رہے ہیں۔ ابھی آپ کو چھونا نہیں ہے، خانہ کعبہ کو چھونا بھی نہیں ہے، اور حجر اسود کو بھی چومنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہاں خوشبو لگی ہوئی ہوتی ہے اور آپ پر دم لازم آ جائے گا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، لوگ اتنی غلطیاں کرتے ہیں، لاپرواہی میں اتنے دم ان پر آ جاتے ہیں کہ بندے کا خود کا دم نکل جاتا ہے، پھر دیتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ معاف کرے گا۔ یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ جس رب نے پابندی لگائی ہے یارو، آپ غفلت میں خود اس کو توڑ رہے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آپ کپڑے کلہاڑی سے دھوئیں اور پھر کہیں اللہ خیر کرے گا، تو غلطی تو آپ خود کر رہے ہیں، کپڑے کلہاڑی سے دھونے کے تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ ان مناسک کو، قواعد کو، طریقے کو سیکھیں۔ اب آپ نے استباء کر لیا، خانہ کعبہ کے قریب آ گئے، اب آپ نے نیت کرنی ہے، عمرے کی نہیں، عمرے کی تو ہو گئی، اب آپ نے نیت کرنی ہے، اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام 7 اشواط للہ تعالی فیسر لی وتقبل منی۔ یہ عربی میں ہے، اردو میں آپ نیت کریں، یا اللہ میں تیرے گھر خانہ کعبہ کے 7 چکروں کی طواف کی نیت کرتا ہوں۔ یہ نیت اتنی اہم ہے، اگر بغیر نیت کے کوئی کتنے ہی چکر لگا لے، اس کا طواف شمار نہیں ہوگا۔ زبان سے کہنا بھی ضروری نہیں ہے، اگر دل میں ہی آپ نے نیت کر لی تو آپ کی نیت ہو جائے گی۔ یہ نیت آپ کو پہلے ہی کر لینی ہے۔ پھر آپ قریب آ گئے، اب آپ کا طواف شروع ہو رہا ہے۔ اس کے لیے آپ کو حجر اسود پر آنا پڑے گا، رکن اسود، 4 کونے ہیں نا خانہ کعبہ کے، رکن اسود پر آپ کو آنا پڑے گا۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ یہاں سے طواف شروع ہوگا، اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کے سیدھے کندھے کی سیدھ میں ہری ٹیوب لائٹ آ جائے، یعنی آپ ہری ٹیوب لائٹ کی سیدھ میں آ گئے تو اب گویا آپ حجر اسود کی سیدھ میں آ گئے۔ جب آپ حجر اسود کی سیدھ میں آ گئے تو آپ فوراً اپنے آپ کو حجر اسود کی طرف کر لیں، پاؤں، سینہ، منہ، ہاتھ، اور پھر وہاں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہوگا، یہ نیت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد فوراً ہی کندھے تک ہاتھ اٹھائیں، یہ استلام ہے۔
بسم اللہ اللہ اکبر، اسے یوں کر کے اور یوں چوم لیں، یہ حجر اسود کو چومنا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسانی ہمیں عطا فرما دی کہ آپ نے ڈائریکٹ چوما بھی ہے، اور آپ جب اونٹنی پر طواف کر رہے تھے تو آپ نے لکڑی سے حجر اسود کو چھو کر اسے بھی چوما ہے۔ اور پھر اب اتنی سہولت ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ چوم نہیں سکتے اور چومنا بھی نہیں چاہیے طواف کے دوران، یعنی عمرے کے طواف کے دوران۔ سادہ طواف آپ جب کریں تو آپ خوب اپنے دل کے ارمان نکالیں، خوب دل کے ارمان نکالیں، حجر اسود کو بھی چومیں، خانہ کعبہ کے غلاف کو بھی چومیں، اور مقام ابراہیم کو بھی ہاتھ لگائیں، کوئی منع نہیں، اور رکن یمانی کو بھی ہاتھ لگائیں، اگر لگ سکتا ہے تو سیدھا ہاتھ لگائیں۔ بعض لوگ دور سے یوں کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان کی دیکھا دیکھی ایسا عمل نہ کریں۔ جب آپ حجر اسود کی سیدھ میں آ گئے، آپ فوراً پلٹیے، فوجی چال پر ایسے ہو جائیے، اس کو یوں چوم کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو چوم لیں۔ یہ آپ نے اپنی ہتھیلیوں کو نہیں چوما ہے، حجر اسود کو چوما ہے۔ اور ذوق کی بات بتاؤں، حجر اسود کو بھی نہیں چوما ہے، آپ نے رسول اللہ کے لبوں کو چوما ہے۔ ہاں، کیوں؟ وہ حدیث آتی، حضرت عمر جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کے قریب آئے، حجر اسود کو چومنے لگے۔ پہلے تو کہا اے حجر اسود تو بے شک جنتی پتھر ہے، میں تجھے نہیں چومتا۔ اندازہ لگائیے صحابہ کا، عقیدت دیکھیے، محبت دیکھیے، نسبتوں کی قدر دیکھیے۔ آج لوگ نسبتوں کو ختم کر رہے ہیں۔ اے حجر اسود میں تجھے ہرگز نہیں چومتا، تو پتھر ہی تو ہے، بے شک تو جنتی پتھر ہے، میں تجھے نہیں چومتا، لیکن اب اس لیے چوموں گا کہ تجھے میرے آقا نے چوما ہے۔ تو اب اسی نیت کے ساتھ اگر آپ نے حجر اسود کو چوما تو انشاءاللہ آپ کے خشوع و خضوع میں اضافہ ہوگا کہ میں اپنے آقا کے لبوں کو چوم رہا ہوں، کیونکہ رسول اللہ کے لب بھی تو اس پہ لگے ہوئے ہیں نا، آپ کے لب لگے ہوئے ہیں، صحابہ کے لب لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ جنتی پتھر ہیں، یہ جنت سے آئے ہیں، جنت سے آئے، اور یہ اتنے چمکدار تھے کہ پوری دنیا کو روشن کر دیتے، مگر اللہ نے ان کی روشنی کو سلب کر لیا ہے، اور حجر اسود ہمارے گناہوں کو چوستے جو ہے وہ سیاہ ہو گیا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، یہ بھی حدیث مشکات شریف میں موجود ہے، حوالے کا ذمہ دار ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی حجر اسود کو آنکھیں بھی دے گا، زبان بھی دے گا، اور قیامت میں اپنے رب کے سامنے تمام چومنے والوں کی گواہی بھی دے گا، شفاعت بھی کرے گا۔ اب بتائیے حجر اسود کو کیا پتا کہ کس نے چوما؟ آج کے کمپیوٹر نے اس کا مسئلہ حل کر دیا، کمپیوٹر میں فیڈ کرتے جائیے۔ یہ جو موبائل چل رہا ہے یہ شیطان کی آنتیں دیکھتے دیکھتے کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہے، کتنا ہی دیکھتے رہو یہ ختم نہیں ہوگی۔ تو جب آج کی انسانوں کی ایجاد ایسی ہے کہ اس میں کچھ بھی فیڈ کرو اور وہ فوراً آپ کے سامنے آ جاتا ہے، تو حجر اسود کو تو یہ صلاحیت میرے رب نے عطا فرمائی ہے، تو یہ جو اسے چومے گا یہ اس کا نام بھی یاد رکھتا ہے اور قیامت کے دن اس کی گواہی بھی دے گا۔ تو لہذا حجر اسود کو آپ نے یہ پہلی مرتبہ چوما ہے، پورے طواف میں 8 مرتبہ استلام ہوتا ہے۔ اب لو صاحب آپ سیدھے ہو گئے بالکل، اب حجر اسود کی طرف منہ نہیں ہوگا، اور یہ ذہن میں رکھ لیں پورے طواف کے دوران خانہ کعبہ کی طرف نہ منہ کرنا ہے، نہ سینہ کرنا ہے، نہ پاؤں کرنے ہیں، بس جب آپ حجر اسود کی طرف آئے نا، جب آپ دیکھیں نا طواف کرتے ہوئے کہ میں ہری لائٹ کی سیدھ میں آ گیا ہوں، تو پھر آپ حجر اسود کی طرف منہ بھی کر سکتے ہیں، سینہ بھی پاؤں بھی۔ لیکن اگر دوران طواف دوسری جگہ پر آپ نے سینہ منہ کر کے طواف کیا تو وہ طواف شمار نہیں ہوگا۔ اس میں بہت سارے لوگ غفلت میں ہیں اور یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم نے تو یہ دیکھا کہ حج اور عمرہ لوگ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے، اپنے گھر والوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیسے؟ موبائل ہاتھ میں
اور طواف ہو رہا ہے، اور طواف میں حجر اسود کی طرف سینہ بھی ہے اور صاحب منہ بھی ہے خانہ کعبہ کی طرف، اور اس کو یوں دکھاتے جا رہے ہیں اپنے گھروں. اور مزے کی بات یہ اس وقت انہیں پردے کا بھی خیال نہیں ہوتا، اس پورے موبائل پر یا ٹیبلیٹ پر وہ گھر والوں کی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں، ماؤں بہنوں کی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں. تو یہ آپ نہ کریں. آپ خالصتاً اللہ کے لیے عمرہ، طواف، حج، روضہ رسول پر حاضری، یہ تو سب فوٹوؤں میں آپ دیکھ لیتے ہیں، مگر یہاں آپ یہ غلطی نہ کریں ورنہ آپ کا طواف شمار نہیں ہوگا. جب آپ نے پہلا یہ جو استلام کر لیا، اب آپ سیدھے ہو جائیں اور سیدھے ہو کر چلیں. یہ ایسے ہی یہ طواف نماز کی طرح ہے، نماز کی طرح ہے، لیکن اس میں اتنی اجازت ہے کہ آپ جائز بات کر سکتے ہیں، جائز بات کر سکتے ہیں، یہ ادھر ادھر دیکھ بھی سکتے ہیں. خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا منع ہے. جب آپ چلیں درود شریف پڑھیں، یہ پہلا چکر ہے، یاد رکھیے. درود شریف پڑھیے، تیسرا کلمہ پڑھیے. پھر یہ جو لمبی لمبی دعائیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، بعض لوگ سمجھتے کچھ نہیں ہیں، بس ایک رٹا رٹایا کورس انہوں نے پورا کرنا ہے. یہ بالکل نہ کریں. آپ وہ دعائیں پڑھیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، جن کا مطلب آپ کو آتا ہو، تو اس میں خشوع و خضوع میں آپ کے اضافہ ہوگا. وہ کیا ہے؟ درود شریف پڑھا، پھر تیسرا کلمہ آپ پڑھ لیں، پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں، پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ لیں، پھر آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں، پھر آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ لیں. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دعائیں آپ پڑھتے چلے جائیں. اب آپ کا یہ دوسرا کونا رکن عراقی آ گیا، اور اس کے بعد پھر رکن شامی آ گیا، پھر اس کے بعد گھومتے گھومتے رکن یمانی آ گیا. پھر رکن یمانی پر اگر آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں، نہ لگائیے کیونکہ خوشبو ہے. بہت سارے لوگ لگا رہے ہوں گے، آپ چھوڑ دیں، نہ اس کی طرف دیکھنا ہے. آپ یہاں سے لے کر رکن یمانی سے لے کر اور رکن اسود تک، جو پہلا کونا جہاں سے آپ کا طواف شروع ہوا ہے، یہاں ایک خاص دعا ہے اور وہ آپ کو معلوم ہے، آپ نمازوں میں سنتے رہتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یہ دعائیں جتنی دفعہ پڑھ سکیں اس دوران پڑھیے. فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 70,000 فرشتے یہاں آپ کی دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر کر رکھے. اچھا، ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیے، یہ جو آپ کا لبیک شروع ہوا تھا، کیونکہ یہ شرط ہے، احرام، نیت اور لبیک یعنی تلبیہ، یہ تینوں چیزیں ملا کر ایک فرض بنتا ہے. پہلا فرض آپ نے یا تو کراچی میں ادا کر لیا ہے، یا پھر آپ مدینہ منورہ سے آتے ہوئے ذوالحلیفہ جو مسجد ہے جہاں آپ احرام باندھیں گے، وہاں آپ پہلا فرض آپ کا یہ ادا ہو جائے گا. یاد رکھیے، تلبیہ کہنا شرط ہے، 1 مرتبہ کہنا فرض ہے، 3 مرتبہ کہنا سنت ہے، اور پھر سارے مواقع پر اب آپ کا یہی ترانہ ہے جب تک آپ پہلا چکر نہ شروع کر دیں. یہ عمرے والے کے لیے. حج والے کے لیے تلبیہ کب ختم ہوتا ہے؟ حج جو کر رہا ہے نا، جب آپ 8 تاریخ کو احرام باندھیں گے، وہاں بھی آپ کا تلبیہ شروع ہو جائے گا، یہی وہاں کا ترانہ ہے. یہ تلبیہ آپ کا ختم ہوگا. شیطان کو پہلا جو بڑا شیطان ہے نا، جمرۃ العقبہ یا اخرا، آخر والا بڑا شیطان جسے عام طور پر کہہ لیں، پہلے دن 10 تاریخ کو صرف ایک شیطان کی رمی ہوتی ہے، تو پہلی کنکری مارتے ہی آپ کا تلبیہ وہاں ختم ہو جائے گا. یہ حاجیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. جو عمرے والے ہیں ان کا تلبیہ ختم ہوگا چکر شروع کرتے ہی. عمرے کا جو چکر شروع کریں گے نا، بس آپ کا تلبیہ اب ختم. اب تلبیہ نہیں پڑھ سکتے آپ، دیگر دعائیں جو ہے وہ پڑھیں. راستے میں جب سے آپ نے احرام باندھا ہے اور خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے پہلے آپ اکثر جو ہے آپ تلبیہ پڑھیے. اور اس کی فضیلت پتہ کیا ہے؟ جتنے درخت آئیں گے، جتنے پتھر آئیں گے، جتنے مکانات آئیں گے، آپ کو کیا پتا، وہ سب آپ کے ساتھ تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے، اور ان کا تلبیہ پڑھنا آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا.
تو تلبیہ وہاں کا ترانہ ہے، لیکن یہ ختم ہو گیا پہلا چکر شروع کرتے ہی۔ پہلا چکر آپ نے شروع کیا، اب آپ دوبارہ حجر اسود پر آ گئے، یہ ایک چکر ہو گیا، اور اس کے دوران آپ نے ایک خاص عمل کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسے رمل کہتے ہیں۔ رمل کے یہ پہلوانوں کی طرح یہ چال چلنی ہے، یہ چال صرف مردوں کو چلنی ہے، عورتوں کو نہیں، اور یہ بھی سنت ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ جہاں موقع ملے وہاں آپ کو رمل کرنا ہے، اور یہ صرف شروع کے 3 چکروں میں سنت ہے، آخر کے 4 چکروں میں بغیر رمل کے طواف کرنا یہ سنت ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شروع کے 3 چکروں میں بندہ بھول جائے یا اسے موقع نہیں ملے رش کی وجہ سے، اور رش میں تو کرنا بھی نہیں، ایسا نہیں دوسروں کے کونی مارنا آپ شروع کر دیں، جب موقع ملے آپ کے آس پاس جگہ ہو تو آپ اس طرح کر لیں، اور اگر جگہ نہ ہو تو اسے چھوڑ دیں۔ 3 چکروں میں ہی کرنا ہے، ایسا نہیں 3 چکروں میں نہیں کیا تو چلو اگلے 4 چکروں میں کر لیں، نہیں، وہ اگلے 4 چکر بغیر رمل کے کرنے ہیں، اور یہ صرف مردوں کو کرنا ہے۔ جب آپ حجر اسود پر پہنچ گئے تو یہ آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا، اب دوبارہ آپ حجر اسود کی طرف منہ کریں، ہتھیلیاں کریں، سینہ کریں، اور پھر وہی عمل کریں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کر اپنی ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کریں اور اسے چوم لیں۔ یہ حجر اسود کوئی چوما ہے بلکہ لب مصطفیٰ کو چوما ہے، یہ تصور آپ کریں۔ پھر فوراً فوجی چال پر پھر صحیح ہو جائیں، سیدھے ہو جائیں، پھر دوسرا چکر شروع کر دیں، اور یہ آپ نے 7 چکروں میں یہی عمل کرنا ہے۔ جب یہ 7 چکر ہو جائیں گے اللہ کا شکر ادا کریں کہ پہلا آپ کا ہو گیا فرض ادا، یا تو کراچی میں یا پھر مدینہ منورہ سے جو احرام باندھ کے آ رہے ہیں، یہ پہلا فرض ادا ہو گیا۔ خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ عمرے میں 2 فرض ہوتے ہیں، 2 واجب ہوتے ہیں۔ یہ واجب اور فرض اس لیے ذہن میں رکھنے ضروری ہیں کہ جس طرح نماز میں اگر فرض چھٹ جائے تو آپ کتنے ہی سجدے سہو کرتے رہو نماز نہیں ہوگی، اور اگر واجب چھٹ جائے تو سجدے سہو سے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح حج اور عمرے میں بھی اگر فرض چھٹ گیا تو آپ کا نہ عمرہ ہوا نہ حج ہوا، کتنے ہی دم دیتے رہو۔ تو فرض کیا ہے؟ احرام، شرط ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے، یہ شرط ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، یہ شرط ہے۔ تینوں کو ملا کر جو ہے وہ فرض ہو گیا، یہ ایک فرض آپ کا ادا ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے کہ اب آپ جب طواف سے فارغ ہو جائیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ دوسرا فرض بھی رب نے ادا کروا دیا ہے۔ یہ 2 فرض آپ کے ادا ہو گئے، اب آپ کے 2 واجب رہ گئے۔ اس کے لیے آپ پہلے کیا کریں گے؟ جیسے ہی آپ طواف سے فارغ ہوں گے آپ مقام ابراہیم پر آ جائیں۔ مقام ابراہیم پر لوگ یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں بالکل قریب ہو کر وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ خواتین سجدہ کر رہی ہیں۔ پھر وہ جو طواف کرنے والے انہیں انگال کر جا رہے ہیں اور ان کو ٹھوکریں بھی لگ رہی ہیں، مگر ہماری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ بس یہیں جو ہے نا میرا سجدہ ہوگا، آگے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، ایسی حالت میں آپ سجدہ نہ کریں جہاں آپ کے خشوع اور خضوع میں فرق آئے۔ پھر کہاں آپ کو وہ مزہ آئے گا کہ آپ کو لوگ ٹھوکریں مار رہے ہیں اور پھر لوگوں کو بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ قرآن کیا ہے؟ جب آپ یہاں سے وہاں جاتے ہیں نا حرم میں، تو ظاہر بات ہے ذہن میں یہ ہے کہ بھئی یہاں 1,00,000 ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 ہے، ایک نماز، ایک قرآن، ایک نفل، ایک روزہ، 1,00,000 کا ثواب۔ لیکن وہاں جب پہنچے تو پھر ذہن میں آئے گا یا نہیں آئے گا کہ چلو ساری دنیا میں تو یہاں سب سے زیادہ ثواب ہے، لیکن اب یہاں جب ہم مطاف میں پہنچ گئے، حرم میں پہنچ گئے، تو اب یہاں سب سے زیادہ ثواب کہاں ہے؟ تو پھر قرآن کہتا ہے حاجی پریشان نہ ہو، مقام ابراہیم میرے اللہ فرماتا ہے میرے خلیل کے قدموں کو ڈھونڈو، جہاں ان کے قدموں کے نشان ہے نا وہیں نماز پڑھو۔
وہ سب سے افضل جگہ ہے۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اس فلسفے پر بھی ذرا آپ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہر جگہ ہے اور ہر جگہ ہم سجدہ کر سکتے ہیں، پوری روئے زمین ہمارے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے، مگر وہاں یہ معاملہ کیوں ہے؟ وہاں یہ معاملہ کیوں کہ مقام ابراہیم پر ہی آئیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مقبول اور محبوب بندے یعنی ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشانوں کی تعظیم کو بھی اپنی عبادت کا حصہ بنا دیا ہے۔ اب اس کے سامنے آپ سجدہ کریں، یعنی اسے بیچ میں لے لیں، خانہ کعبہ ادھر ہے، آپ ادھر ہیں، بیچ میں مقام ابراہیم ہے، تو یہ واسطہ اور وسیلہ ہو گیا۔ تو یہاں اب آپ نے 2 رکعت نفل واجب الطواف ادا کرنی ہے۔ یہ واجب الطواف ضروری ہے، کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اگر وہاں بھول گئے تو آپ کو پاکستان میں بھی آ کر ادا کرنی پڑے گی، لیکن وہیں ادا کرو گے تو آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب 1 لاکھ نمازوں کا نفل کا ملے گا۔ اب اسے کہاں پڑھنی ہے؟ فضیلت تو یہی ہے کہ مقام ابراہیم کی سیدھ میں آپ کہیں بھی پڑھ لیں، لیکن اگر وہاں موقع نہ ملے تو پورے مطاف میں جہاں بھی آپ پڑھیں، پورے حرم میں جہاں چاہیں پڑھیں، آپ اپنی ہوٹل بھی آ کے جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو آپ نے عمل کیا ہے وہ رمل ہے۔ یہ جو رمل اس طرح اکڑ کے چلنا ہے، ذرا اس پر غور فرمائیے کہ یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ نبی کی سنت بن گئی ہے۔ اور میرے دوستو، قرآن ہمیں کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو اکڑ کے نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو۔ کیوں اکڑ کر چلتے ہو؟ اکڑ کے چلنا گناہ، حرام، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ مگر کبھی غور تو فرمائیے کہ ساری روئے زمین پر اکڑ کر چلنا حرام اور گناہ ہے، مگر اللہ کے خاص گھر کا طواف کرتے ہوئے مطاف میں اکڑ کے چلنا سنت ہے۔ اگر آپ اس کو ترک کریں گے گناہ گار ہوں گے۔ جب بھی موقع ملے آپ 3 چکروں میں شروع میں رمل کریں۔ آخر یہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب صحابہ کرام عمرہ قضا کرنے، جب 6 ہجری میں آپ کو واپس کر دیا تھا نا، 7 میں جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے آئے 7 ہجری میں، تو کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، تانے دینا شروع کر دیے مشرکین، دیکھو کیسے کمزور ہو گئے۔ مدینے کے بخار نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، ان سے تو طواف بھی نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ذرا اکڑ کر دکھاؤ، ذرا طواف اکڑ کے کرو۔ اب یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ ذہن میں رہے، یہ طواف میں اکڑ کر کرنا یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، رسول کا حکم ہے۔ مگر من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے رسول کی اطاعت کی مجھ خدا کی اطاعت کی ہے۔ قانون بن گیا، اب آپ کو اکڑ کے چلنا ہے۔ حالانکہ وجہ کیا تھی؟ کافروں کو دکھانا تھا، مشرکین نے تانے دیے تھے، اے اللہ آج تو کوئی تانا دینے والا مشرک نہیں، آج تو کسی کو اپنی طاقت بھی وہاں دکھانے کا موقع نہیں ہے، آج کیوں کریں؟ علت ہی ختم ہو گئی۔ فرمایا علت بے شک ختم ہو جائے، مگر مجھے میرے محبوب بندوں کی ادائیں اتنی پسند ہیں کہ میں نے قیامت تک کے لیے انہیں ضروری اور لازم قرار دے دیا۔ تو اس لیے یاد رکھیے، عبادت نمازوں اور دعاؤں کا انعام نہیں ہے، عبادت اور عاد و وظائف کا انعام نہیں ہے، عبادت تلاوتوں اور نمازوں کا انعام نہیں ہے، دعاؤں کا انعام نہیں ہے۔ عبادت اللہ والوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام بھی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عبادت بنا دیا۔ اب آپ کا یہ جو نفل آپ نے پڑھے نا، اب ماشاءاللہ آپ کا یہ طواف مکمل ہو گیا۔ اچھا ایک مسئلہ اس میں درمیان میں یہ آتا ہے کہ وقت مکروہ آ جاتا ہے۔ ہر نمازی کو پتہ ہے کہ نفل کے لیے وقت مکروہ کون سا ہے اور ساری نمازوں کے لیے وقت حرام کون سا ہے، یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ 3 ٹائم ہر نماز کے لیے حرام ہے۔ جب سورج نکلتا ہے، طلوع آفتاب، ظہو کبریٰ، جب سورج عین بیچ میں ہوتا ہے، حرام ہے نماز کے لیے۔ اسی طرح جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، بالکل نماز کے لیے یہ حرام ہے۔ آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اور یہ بھی بتا دوں، اس کا حکم بھی قرآن نے نہیں دیا، یہ حکم بھی رسول اللہ نے دیا ہے۔
اب اللہ کو وہ عبادت پسند ہے جو رسول کی اطاعت میں ہو کر آپ کریں گے۔ اگر کوئی سرفرا کہے مجھے نماز ہی تو پڑھنی ہے، میں تو پڑھوں گا، یاد رکھیے اگر وہ پڑھے گا نا اس طرح دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اگر ضد میں پڑھی تو کہ نہیں میں رسول یہ حکم نہیں مانتا، عبادت تو اللہ کی کبھی بھی کریں۔ تو لہذا اس بات کا خیال رکھیں۔ نماز نفل کے لیے کون سا وقت مکروہ ہے؟ صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک، صبح صادق سے، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر مغرب تک، مغرب تک آپ کے لیے یہ وقت مکروہ ہے۔ اگر ایسے وقت میں آپ کا یہ طواف ختم ہو تو آپ نے نفل نہیں پڑھنے ہیں۔ کب پڑھنے ہیں؟ جب یہ وقت نکل جائے، جب یہ اگر آپ نے عصر کے بعد طواف کرنا شروع کیا، اب صاحب طواف سے فارغ ہو گئے، اب آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، اب آپ اذان کا انتظار کریں گے، اور اذان کے جب اذان ہو جائے تو وہاں ٹائم دیا جاتا ہے، اذان کے بعد دیر میں مغرب کی نماز کھڑی ہوتی ہے جماعت، تو اس دوران آپ یہ نفل پڑھ لیں۔ اسی طرح صبح صادق کا بھی ٹائم نکال کر آپ جو ہے یہ نفل پڑھیں گے۔ جب آپ نے یہ نفل پڑھ لیے، آپ کا یہ دوسرا فرض بھی الحمدللہ پورا ہو گیا۔ اب آپ اپنے واجبات کی طرف آئیے۔ اب آپ جائیں گے باب الصفا سے نکلیں گے، اگر موقع ملے تو استلام کریں، دور سے ہی کر لیں، یہ 8واں استلام ہوگا، بلکہ 9واں ہوگا، یہ 9واں استلام ہوگا جو کہ سعی کے لیے ہوگا۔ پھر آپ باب الصفا سے نکلیں، حاجی جا رہے ہوں گے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر نہ بھی کسی سے پوچھیں، اور پوچھنے میں حرج بھی نہیں ہے کہ بھئی صفا کہاں ہے۔ اب آپ ماشاءاللہ صفا پہاڑی پر پہنچ گئے، یہ آپ کی قسمت ہے جس پر مجھے رشک آ رہا ہے کہ آپ ان مقامات کی زیارت کریں گے جن مقامات کا ذکر قرآن نے فرمایا ہے۔ صفا وہاں پہنچے، تھوڑی دیر خانہ کعبہ کی طرف کھڑے ہو کر دعا کی، ابدأ بما بدأ اللہ تعالی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، یہ آپ نے پڑھا، اور پھر نیت کی اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ 7 اشواط للہ تعالی فیسرہ لی وتقبل منی، یہ آپ نے دعا کر لی۔ اب آپ صفا سے شروع کریں گے، اور نامعلومات کی وجہ سے، عدم معلومات کی وجہ سے لوگ وہاں 14 چکر بھی لگا لیتے ہیں، صفا سے چلے صفا پہ آ کے ختم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ صفا سے چلیں، مروہ تک آپ کا 1 چکر ہوگا، اور درمیان میں ہرا فانوس بہت بڑا ہے وہ جل رہا ہوگا، وہ میلین اخدرین اس کا نام ہے، یہاں آپ نے تھوڑا سا تیز چلنا ہے، دوڑ نہیں لگانی ہے، ٹنگڑیاں نہیں ڈالنی ہیں، وہاں مذاق کرتے ہیں لوگ، ہم نے دیکھا آنکھوں سے، خصوصاً ہمارے من چلے نوجوانوں نے پاکستان سمجھ رکھا ہے، وہاں بھی ٹنگڑیاں ڈال رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بڑے ادب سے، میں نے پہلے عرض کیا جتنا ادب ہوگا اتنا ہی آپ وہاں کی برکتیں لوٹ کر آئیں گے۔ کوئی آپ سیر و تفریح کے لیے، تماشے کے لیے نہیں جا رہے، وہاں اللہ سے اپنی بخشش کرانے لہذا وہاں چوتھے کلمے کا ورد رکھیے، زیادہ تر چوتھے کلمے کا ورد رکھیے، یا جو بھی دعائیں آپ اردو میں ہی دعائیں کر لیں، طواف کے دوران بھی اور یہاں بھی اردو میں بھی آپ دعائیں کریں، پاکستان کے لیے دعائیں کریں، آپ اپنے گھر والوں کے لیے کریں، ہم گناہگاروں کے لیے آپ جو ہے دعا کریں، آپ کا احسان ہوگا۔ جب آپ یہ سفر طے کر رہے ہوں گے، وہ جو ہرا فانوس جہاں سے شروع ہوگا وہاں سے تھوڑا سا آپ کو تیز چال سے چلنا ہے، خواتین کو نہیں، مردوں کو۔ اب مجھے بتائیے، یہاں میں ایک خاص بات کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، جس رب نے خواتین کی عزت اور عصمت کا اتنا خیال کیا ہے کہ یہ سنت تو ہے خاتون کی، حضرت حاجرہ دوڑی تھی نا، تو پھر تو خواتین کو حکم دینا چاہیے تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے خواتین سے اس سنت کو اٹھا دیا کہ خواتین کا کام بھاگنا نہیں ہے، یعنی خاص موقع، وہ تو اضطراری حالت تھی نا، وہ تو اضطراری حالت تھی، سبحان اللہ۔ حضرت حاجرہ نے ایسی انوکھی اور البیلی داستان رقم کی ہے جس پر فرشتے بھی محو حیرت ہیں اور مرحبا اور سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ایسی وادی۔ اب یہ بات دوسری طرف نکل جائے گی، یہ کب کا عمل ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شیر خوار بچے حضرت اسماعیل
اور اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو یہاں اس جگہ پر چھوڑ کر گئے. ابھی خانہ کعبہ تعمیر نہیں ہوا تھا, صرف بنیادیں تھیں, وہ ڈھہ گیا تھا طوفان نوح میں, صرف بنیادیں تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا عرض کر رہے ہیں رب سے, ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. حضرت ابراہیم علیہ السلام رب سے دعا کر رہے ہیں, یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو بسا دیا ہے. دوستو سوچو تو صحیح, ایسی جگہ کوئی اولاد کو بساتا ہے جہاں پانی نہ ہو, جہاں کھانا نہ ہو, جہاں انسان نہ ہو, جہاں جانور نہ ہو, جنگل بیابان ہو, اپنی خاتون اور شیر خوار بچے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور حضرت ہاجرہ کہہ رہی ہیں, اے ابراہیم یہ کیا, آپ ہمیں اکیلے کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش. دوسری مرتبہ پوچھا, خاموش. تیسری مرتبہ جب آپ نے خود ہی عرض کیا, کیونکہ آپ آخر ایک نبی کی زوجہ ہیں, ایک نبی کی والدہ ہیں, خود ہی سوچا کہ اللہ کا نبی ظلم نہیں کر سکتا, یہ تو ظلم ہے, اللہ کا نبی ظلم نہیں کر سکتا. پوچھا, اے ابراہیم کا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا, ہاں یہ حاجرہ یہ اللہ کا حکم ہے. تو سنو ان کا توکل, کہنے لگی, اے ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو وہی ہماری حفاظت فرمائے گا. میری مائیں بہنیں ذرا اس بات کو توجہ سے سنیں جو اوپر دیکھ رہی ہیں LCD میں. ماں کی ممتا اولاد کے لیے کتنی ہوتی ہے, ماں اپنی جان دے دیتی ہے. لیکن جب ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے, اب تھوڑی دیر گزری, یہ ننھا اسماعیل ایڑیاں رگڑنے لگا, سوکھی زبان دکھانے لگا, عجیب حالت ہو گئی. اور یہ تو وادی, بچے کی حالت تو بعد کی بات ہے میاں, یہ وادی وہ ہے جس میں دن بھی نہیں گزارے جا سکتے. اللہ کی اس بندی نے وہاں راتیں کاٹی ہیں, راتیں گزاری ہیں. وہ وادی جس میں وحشت بھی قدم رکھتی تھی ڈر ڈر کے, جہاں آوارہ تھپیڑے چلتے تھے بادے سر سر کے, ارے جہاں نہ گھاس اگتی ہے نہ پھول کھلتے ہیں, مگر یہ زمین ایسی ہے کہ یہاں آسمان بھی جھک کے ملتے ہیں. یہ ایسی زمین یا اللہ میں نے بسا دیا ہے. اب یہاں کوئی ایسی جگہ پر اپنی اولاد کو کوئی بسائے گا, لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, ان کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے, کیونکہ دعا ساتھ ساتھ یہ ہے, فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ, یا اللہ لوگوں کے دل اس طرف مائل کر دے. اب یہ مقناطیسی جو کشش ہے نا, یہ اس دعا کا اثر ہے. اور فرمایا تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات, یا اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما, پھلوں کا رزق. آپ دیکھیں گے وہاں بے موسمی پھل آپ کو ملیں گے. ابھی آم نہیں چل رہا, آم وہاں دیکھ لینا. دوستان محترم توجہ فرمائیں, جن کا صدقہ کھا رہے ہیں نا ان کو مانے تو صحیح, اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے کیا کچھ نہیں انہیں عطا فرمایا ہوا ہے. اور پھر ساتھ ساتھ کیا عرض کر رہے ہیں, ربنا لیقیم الصلاۃ, یا اللہ میری اولاد کو نمازی بنا دے. تو نماز کتنی اہم چیز ہے, ہم نماز سے غافل ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر. اب حضرت ہاجرہ نے ایسی البیلی اور انوکھی داستان رقم کی ہے کہ فرشتے بھی مرحبا کے اٹھے. آپ نے اپنی اولاد کی محبت میں اور اللہ پر توکل اور یقین دیکھیے کہ آپ کبھی صفا پر چلتی ہیں, کبھی جو ہے مروہ تک جاتی ہیں کہ کوئی قافلہ نظر آ جائے, کوئی پانی کوئی مل جائے, کسی کا پانی ہو, اور اسماعیل علیہ السلام بیچ میں لیٹے ہوئے, جیسے ہی نظروں سے اوجل ہوتے ہیں نا اسماعیل, تو پھر آپ نیچے آ جاتی ہیں, پھر آپ صفا پہ, پھر آپ مروہ پہ. اس طرح 7 چکر آپ نے کاٹے. اللہ اکبر. اے ہاجرہ, ہاتف غیبی سے آواز آئی, اے ہاجرہ تو نے بھی حد ہی کر دی ہے. اللہ اکبر. اپنے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے محبت اور اپنے رب پر توکل کی, لیکن یاد رکھ ہم تیرے قدموں کے نشانوں کو بھی جلوہ گاہ بنا دیں گے, یہ نشان راہ بنا دیں گے. اب تیرے نشانوں پر صرف عوام ہی نہیں دوڑے گی, نبی بھی دوڑیں گے.
اب یہاں رسول بھی دوڑیں گے، اب یہاں ولی بھی دوڑیں گے، اب یہاں کتب بھی دوڑیں گے، اب یہاں ابدال بھی دوڑیں گے، اب یہاں کج کلا بھی دوڑیں گے، اب یہاں شہنشاہ بھی دوڑیں گے، بلکہ نہیں اب اماموں کے امام، نبیوں کے امام محمد رسول اللہ بھی دوڑیں گے۔ تو اب بتائیے کتنا بڑا صلہ حضرت ہاجرہ کو دیا گیا۔ اب آپ دوڑ رہے ہیں، میں آپ سے پوچھوں کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یا کوئی حاجی آپ سے پوچھے، آپ جواب کیا دیں گے؟ حضرت ہاجرہ دوڑی تھی۔ بھئی حضرت ہاجرہ تو جو دوڑی تھی وہ تو پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، اب آپ کو کیا پانی کی ضرورت ہے؟ نہ کوئی تڑپنے والا اسماعیل، بلکنے والا اسماعیل نظر آ رہا، نہ کوئی بےتاب ہاجرہ نظر آ رہی، اب کیوں دوڑ رہے ہیں؟ تو اگر ہم سوال کریں تو عقل کے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اب اس کا جواب عشق دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا ایسی پسند آ گئی کہ ضرورت پانی کی ہو یا نہ ہو تمہیں دوڑن لگانی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب یہاں جو خاتون کی سنت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بھی خواتین پر نہیں رکھی، تو میراتھن دوڑ، میراتھن ریس کیسے جائز ہو جائے گی؟ یہ ہماری بے شرم خواتین، یہ جو اشرافیہ طبقے سے اپنے آپ کو اشرافیہ کہتے ہیں، پڑھے لکھے طبقے سے، میں کہتا ہوں وہ دین بیزار طبقہ ہے، اسے اشرافیہ کہنا ہی دین کی توہین ہے، جو اپنی ماؤں بہنوں کو ایسے دوڑائیں، وہ کشتیاں لڑائیں، باکسنگ لڑائیں، یہ عورتوں کے کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو جہاد میں جانے سے بھی منع کر دیا، اور تم نے انہیں محفل زینت بنا دیا، محفل کی زینت بنا دیا، تو یہ جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے یاد رکھو پردہ بہت ضروری ہے۔ عورتوں کو حکم ہے منہ پر کپڑا نہ آئے، لیکن یہ حکم نہیں ہے کہ آپ کھلے منہ گھومیں۔ پورے حج اور عمرے کے سفر پر خواتین ایسے ہی کھلے منہ گھومتی ہیں، یہ آپ کو اجازت نہیں ہے۔ احرام کی حالت میں بھی آپ انگریزی ہیٹ پہنے، یہ جو آگے سے چھجا نکلا ہوا ہوتا ہے ہیٹ کا، اس کے اوپر نقاب لگائیں، لٹکا لیں تاکہ پردہ رہے، یا پھر کوئی پنکھا، کوئی گتے سے اپنے منہ کا پردہ کیجئے۔ عورتوں کو حکم ہے منہ سے کپڑا نہ لگے، اور مردوں کو حکم ہے خبردار بدنگاہی نہ ہو۔ ہاں یہ بہت بڑا امتحان ہے، ہر ملک کی خواتین وہاں آتی ہیں، ایک سے ایک حسن وہاں جمع ہوتا ہے۔ توجہ سے سن لیں، سارے سفر کو ضائع نہ کر دینا۔ جب شیر کا بچہ شیر کی گود میں قریب بیٹھا ہو تو کس کی مجال ہے شیر پر بچے پر نظر ڈالے؟ یہ اللہ کی خاص کنیزیں ہیں، یہ اللہ کی خاص بندیاں ہیں جو اس کے گھر کا طواف کر رہی ہیں، یہ آپ کا امتحان ہے۔ بے شک ان کو منہ کھولنے کا حکم ہے، کپڑا نہ لگے، لیکن آپ کو بھی تو حکم ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ پہلی نگاہ پڑ جائے معاف ہے، دوسری نگاہ شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے، اس کا مواخذہ ہوگا۔ تو لہذا یہ طواف کرتے ہوئے گناہ ہو رہا ہے تو پھر آپ کا طواف کہاں ہوا؟ دوستان محترم، اب آپ نے صحیح کرنی ہے، اور صحیح میں حضرت ہاجرہ کو یاد کرنا ہے کہ انہوں نے کیسے چکر لگائے تھے۔ آج ہم سے ایئر کنڈیشن میں پنکھے چل رہے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، ماربل بچھا ہوا ہے، آرام سے چل رہے ہیں، کیسے ہم تو وہ بھی ہم سے نہیں ہو رہا۔ تو حضرت ہاجرہ نے پتھریلی اور نوکیلی زمین پر کس طرح یہ 7 چکر لگائے تھے، پاؤں زخمی ہو گئے، خون رسنے لگا۔ اللہ اکبر۔ جبھی تو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اے ہاجرہ ہم تیرے قدموں کے نشانوں کو بھی اپنی عبادت کا حصہ بنائیں گے، اور یہاں بڑے بڑے لوگ دوڑیں گے، نبی بھی دوڑیں گے، امام الانبیاء بھی جو ہے وہ دوڑیں گے۔ جب آپ کا ایک چکر مروہ پر ہوا، مروہ سے واپس آئے، صفا کی طرف آ رہے ہیں، پھر وہی فانوس آ گیا، ہرا حصہ آ گیا، پھر آپ نے تھوڑا سا دوڑنا ہے۔ خواتین کو آپ کہیں ہم چل رہے ہیں، آپ آہستہ آہستہ آ جائیں۔ اگر آپ کے ساتھ خواتین ہیں تو پھر آگے جا کر جہاں یہ حصہ ختم ہوتا ہے نا ہرا، وہیں آپ رک جائیں، خواتین کا انتظار کریں، ورنہ بچھڑ جائیں گی۔ اور جب خواتین بچھڑ جاتی ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، بچہ بچھڑ جاتے ہیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ بچوں کا ہاتھ پکڑیں، اپنی خواتین کو بھی ہاتھ پکڑ کے آپ طواف میں ساتھ رکھ سکتے ہیں، یا پیچھے پلو اپنا احرام کا پکڑا دیں تاکہ بچھڑے نہیں۔ جب نماز میں وہاں ہمیں علیحدہ کرتے، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ جب خاتون آپ کے ساتھ ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ آپ کی بہن ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے ماں ہو۔ یہ مسئلہ سن لیں، اس مسئلے پر وہاں بھی عمل ہوتا ہے۔
تو وہ کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون امام ایک ہو، ایک امام کی اقتداء میں اگر خاتون آپ کے آگے ہوئی، دائیں ہوئی بائیں ہوئی، آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے وہاں سے خواتین کو نکالتے ہیں. تو آپ پتہ ایک جگہ مقرر کر لیں کہ یہاں ملنا ہے. اور میں اپنی ماؤں بہنوں کو بھی یہ گزارش کروں گا کہ ایسے وقت میں طواف نہ کریں کہ نماز کا وقت قریب آ رہا ہے. اگر نماز کا وقت قریب آ رہا ہے تو دوران طواف آپ کو نکال دیں گے، اور جب نکالیں گے تو بہت پریشانی ہو جائے گی، پتہ نہیں کہاں آپ نکلیں گی، اور بیچ میں صفوں میں چکر کاٹتی رہتی ہیں بیچاریوں کو، وہ جو ہے نا راستہ نہیں ملتا، کیونکہ مرد ہی مرد کھڑے. اس لیے آپ عشاء کے بعد طواف کریں، آپ عصر کے بعد طواف کر لیں، آپ ظہر کے بعد طواف کر لیں، لیکن مغرب کے بعد طواف نہ کریں، کیونکہ مغرب اور عشاء میں کم ٹائم ہوتا ہے. اب آپ نے یہ جو صفا کے چکر کاٹ رہے ہیں، یہ پہلا واجب ہے. 2 فرض آپ نے سیکھ لی، یہ پہلا واجب ہے. اور پہلا واجب شروع ہوتا ہے صفا سے. صفا سے چلے مروہ پر 1 چکر ہو گیا، مروہ سے واپس آئے صفا پر 2 چکر ہو گئے. یہ بہت آسان ہے یاد رکھنا. ویسے تو وہ 7 دانوں کی تسبیح ہوتی ہے، وہ طواف میں آپ کے کام آتی ہے، لیکن یہاں اس طرح بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہاں جفت تعداد میں آپ کے چکر ہوں گے، وہاں طاق تعداد میں آپ کے چکر ہوں گے مروہ پر. یعنی 1 3 5 اور 7، اور ادھر آپ کے 2 4 اور 6 ہوں گے صفا پر. تو جب یہ 7 چکر آپ کے پورے ہو گئے تو اب آپ کا پہلا واجب جو ہے وہ پورا ہو گیا ماشاءاللہ. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اور خواتین نے کیا کرنا ہے، آپ نے تو اپنا ٹنڈ کرانی ہے، اس کو کہتے ہیں حلق. اور ایک ہے قصر. قصر کیا ہے، آپ کے پورے سر کے 1/4 بال کٹ جائیں. اگر بال بڑے ہیں تو آپ قصر کرا سکتے ہیں، اگر بال چھوٹے ہیں جس میں آپ کا 1/4 بال نہیں آ رہا تو آپ دوسرے ملکوں کی دیکھا دیکھی آپ یہ عمل نہ کریں. آپ عمر احرام سے آپ حلال نہیں ہوں گے، پابندیوں سے آپ نہیں نکلیں گے جب تک آپ کے سر کے 1/4 بال نہ کٹ جائیں. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے، جب اتنا کچھ کیا ہے تو میاں بالوں کی کیا رعایت، بال تو پھر آ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حلق کرانے والوں کے لیے ہے 3 مرتبہ، اور قصر کرانے والوں کے لیے 1 مرتبہ. قصر بھی جائز ہے، مگر اس کی صورت یہ ہے کہ 1 مرتبہ آپ قصر کرا سکتے ہیں جب آپ کے بال بڑے ہوں. پھر اس کے بعد آپ کو حلق ہی کرانا پڑے گا. جب آپ نے حلق کرا لیا آپ عمرے کی پابندیوں سے بالکل آزاد ہو گئے. اچھا یہاں یہ مسئلہ بھی سن لیں، جب آپ کی سعی مکمل ہو گئی تو آپ اپنے بال خود بھی کاٹ سکتے ہیں، محرم ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں. خاتون اپنے مرد کے کاٹ لے، مرد اپنے خاتون کے کاٹ لے، کوئی منع نہیں. یہاں بھی بہت سارے لوگ آپ کو مغالطہ ڈالیں گے کہ نہیں پہلے نائی سے حجام سے کٹواؤ. نہ، ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب آپ صحیح سے فارغ ہو گئے تو اب صرف آپ کا یہی کام رہ گیا، یعنی حلق کرانا. تو اگر آپ خود کر سکتے ہیں ریزر سے تو خود کر لیں، اور اگر کوئی اور دوست چاہے وہ احرام میں ہو، چاہے اس کے اپنے بال کٹوائیں یا نہ کٹوائیں، یہ شرط نہیں ہے پہلے اپنے کٹواؤ پھر دوسروں کے آپ کاٹ سکتے ہو، نہیں، آپ اس کے کاٹ دے وہ آپ کے کاٹ دے، تو آپ کے 5-6 ریال جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. اور اب تو حج میں تو میاں 10-10 اور 20-20 ریال لیں گے آپ سے. ہاں یہ تو عام دنوں کی بات بتا رہا ہوں جب 5-6 ریال میں کام چل جاتا ہے. اس دوران تو بہت سارے پیسے بولے. اچھا خاتون کیا کرے گی، اپنی چوٹی کے آخر سے 1 پورے سے کچھ زیادہ وہ کاٹ دے گی، وہ اپنے بال خود ہی کاٹ دے گی، وہ بھی حلال ہو جائے گی. ساری پابندیاں اس پر بھی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. اب یہ عمرے کا دوسرا واجب بھی آپ کا ادا ہو گیا. اب آپ ہوٹل پر جائیے، اپنے گھر پر جائیے، نہائیے دھوئیے اور آپ ریلیکس ہو جائیں. اب اس دوران آپ دوسرے عمرے بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں. لیکن میری بات سن لیں، خواتین کو میں کہتا ہوں زیادہ عمرے نہ کریں، وہ طواف کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دفعہ تو پہلے عمرے میں آپ کو بال کٹوانے، دوسری مرتبہ حج پہ کٹوانے،
پھر اگر آپ نے عمرے 6-7 اور کر لیے تو 10 مرتبہ اگر آپ نے بال کٹوائے تو 10 انچ آپ کی چوٹی کم ہو جائے گی. واپسی میں بچے پہچاننے سے انکار کر دیں گے, ہم نے تو مما بھیجی تھی, امی بھیجی تھی, یہ میم بن کے کہاں سے آ گئی. تو اس لیے یہ خواتین میری اس گزارش کو ذہن میں رکھیں کہ ان کو کوئی ضروری نہیں ہے زیادہ عمرے کرنا. مرد حضرات جب ہمت ہو آپ عمرے کریں. زیادہ فضیلت وہاں طواف کرنے کی ہے, اور طواف پہ پابندی ہے. وہ طواف پہ وہ آپ عمرہ کریں, بس عمرے کے ساتھ ہی طواف کریں گے تو آپ کا وہ جانے دیں گے. احرام پہن کر آپ جا سکتے ہیں, احرام پہن کر آپ جا سکتے ہیں, کیونکہ یہ ان کی خود ساختہ پابندی ہے اور اپنی بنائی ہوئی پابندی. شرعن اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور حاجی سب یہی کرتے ہیں. میرے ساتھ ایک حاجی تھا, عالم تھا وہ بھی. اب صاحب وہ بڑا پکا تھا, انہوں نے کہنا کہ نہیں مولوی صاحب یہ تو نہیں, ہم نہیں کرتے ایسا. میں نے اپنے ساتھیوں کا نہیں آپ جائیں اپنے ارمانوں کو نکالیں, لاکھوں روپے خرچ کر کے آئے ہیں تو ایک عمرے کا طواف کر لیا, اب چومیں گے کیسے حجر اسود کو, خانہ کعبہ کو. یقین کیجئے 2 یا 3 دن کے بعد وہ مولوی صاحب خود بھی احرام باندھ کر جا رہے تھے اور کہنے لگے نہیں واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو بہرحال جو جس کا دل نہیں کرتا نہ کرے, ہم اس کے نہیں کہہ رہے, لیکن جو کرنا چاہ رہا ہے میں اسے کہتا ہوں کہ آپ احرام باندھ کر آپ اپنے دل کے ارمان نکال سکتے ہیں, اسی پر فتویٰ ہے. تو یہ آپ کا دوسرا فرض بھی ادا ہو گیا, واجب بھی ادا ہو گئے, 2 فرض بھی ادا ہو گئے, یہ آپ کا مکمل عمرہ ہو گیا. اب آپ انتظار کریں گے حج کا. وہ حج اگلی نشست میں پورا بتاؤں گا, جس طرح بھی عمرہ بتایا. اس دوران اگر مدینہ منورہ نہیں گئے ہیں, جو حضرات ڈائریکٹ جدہ آئے ہیں, تو اب اس دوران آپ کو مدینہ منورہ بھیجا جائے گا اور وہاں سے پھر عمرے کا احرام باندھ کر آپ آئیں گے. بیچ میں آپ یہاں طواف کر سکتے ہیں, عمرے کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو مسجد عائشہ جانا ہوگا. یہ بھی غلطی لوگ کرتے ہیں کہ صاحب اپنے گھر سے ہی بس احرام باندھا اور خانہ کعبہ کے طواف کے لیے چلے گئے اور اس کے بعد صحیح کر لی اور ٹن کرا دی, لو صاحب عمرہ ہو گیا. نہیں, عمرے کے لیے آپ کو حرم کی حدود سے نکلنا ہوگا. یہ یاد رکھیے وہاں 3 میقاتیں ہیں. ایک تو آفاق والوں کے لیے اصل میقات ہے, جیسا کہ ہم پاکستان والوں کے لیے یلملم ہے. پھر اس میقات سے لے کر اور حرم کے بیچ میں جتنا علاقہ ہے اس کو ہل کہتے ہیں, ہل, اور وہاں کے رہنے والے کو ہلی کہتے ہیں. جس طرح جدہ ہے, اگر کوئی جدہ جاتا ہے تو جدے سے بغیر احرام اگر آنا چاہے تو آ سکتا ہے, کیونکہ جدہ ہل میں ہے, میقات سے باہر نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ریاض جاتا ہے, طائف جاتا ہے, طائف بہت سارے لوگ جاتے ہیں مگر واپسی میں احرام نہیں باندھتے. ایک عمرہ ہوتا ہے اختیاری, ایک ہوتا ہے غیر اختیاری. تو طائف کا عمرہ, مدینہ منورہ کا عمرہ یہ اختیاری نہیں ہے, یہ غیر اختیاری ہے. یہاں آپ کو عمرہ کرنا ہی کرنا ہوگا, احرام باندھ کے آنا ہوگا. اور یہ جو جدہ کا عمرہ ہے, مسجد عائشہ والا عمرہ ہے, اسی طرح جورانہ کا عمرہ ہے, حدیبیہ کا عمرہ ہے, یہ اختیاری ہے. اگر کوئی وہاں جاتا ہے اور ایسے ہی بس زیارت کر کے آ جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ احرام باندھے یا عمرہ کرے, یہ آپ کے اختیار میں ہے. تو یہ مسائل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دیے. اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو پرچی لائیں تو بتائیں. اگر کوئی سوال پوچھنا ہے تو مجھے بھیج دیں پرچی. اچھا جی, بہت سارے حاجیوں نے فون کر کے یہ پروگرام کی لنک مانگی تھی کہ ہمیں اس پروگرام کی ویڈیو چاہیے. تو یہ لنک نمبر ان کا ہے 031522783884. یہ نمبر ان کی لنک کا ہے 031522783884. جی یہ نمبر نوٹ کر لیں. اگر اس کو اپنے گھر پہ بھی دیکھنا چاہیں تو یہ سارا آپ کے پاس آ جائے گا. آپ حضرات لیٹ بہت آتے ہیں, اس لیے بہت ساری باتیں نکل جاتی ہیں. اگلا جمعہ جو ہوگا وہ حج کے متعلق ہوگا, اور حج اتنا آسان نہیں ہے جتنا عمرہ آسان ہے.
حج میں 3 فرض ہیں، 6 واجبات ہیں، اس کی ترتیب اپنے اپنے وقت پر ہوگی، اس کی ادائیگی اگر تھوڑی سی ادائیگی میں فرق ہو گیا نا وقت کا بھی تو دم لازم آ جائے گا. تو اس لیے آپ ٹائم سے آئیے. پورا حج انشاءاللہ آئندہ آپ کے خدمت میں اس کا طریقہ پیش کیا جائے گا، تو اس میں سستی نہ کریں. یہ بہت مبارک سفر ہے، جتنا جلدی آئیں گے کچھ انتظامی معاملات بھی آپ کو جو ہے حاجی حضرات جو ہے وہ بتائیں گے انشاءاللہ. صحیح کے بعد والے نفل ضروری نہیں ہیں، سنتیں اگر کوئی پڑھتا ہے ٹھیک ہے، نہ پڑھے تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا. لیکن وہاں حرم میں آ کے پڑھیں، وہیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں طواف کے بعد کے جو نفل ہیں وہ واجب ہیں، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. لیکن صحیح کے بعد والے نفل اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، نہ پڑھنا چاہیں تو وہ ضروری نہیں ہے. بس کوئی پرچی ماشاءاللہ آپ تمام حضرات سب کچھ سیکھ گئے، کوئی پرچی نہیں آئی ہے، کوئی سوال بھی نہیں آیا. چلو اچھی بات ہے، یہ مجھے خوشی ہے. ہاں وہ یہ اس طریقے سے نا سب کھڑے ہو جائیں گے. اب بتا دیں، چلو اب تو بتا دیں لیکن لکھ کر لائیں. کہ آپ اس طرح سے جو ہے طواف نہیں کر سکتے تو یہ فراڈ نہیں؟ ہاں یہ تو بحث ہو جائے گی. میں نے کہا ہاں دیکھیے میں نے عرض کیا نا کہ یہ انتظامی معاملات ہیں، اس پر اگر کوئی فرق پڑتا ہے، یعنی کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جس سے کوئی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے تو پھر تو صحیح ہے. تو اور ویسے یہ پابندی قرآن کے بھی خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سنیں میری بات سن لیں نا بھائی، قرآن کیا ہے سن لیں. وَلَقَدْ عَهِدْنَا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. ابراہیم اور اسماعیل کو حکم اللہ نے دیا کہ ہر وقت خانہ کعبہ کو تیار رکھو طواف کرنے والوں کے لیے. تو یہ جو ان کی پابندی ہے، اچھا اس سے فائدہ کوئی نہیں ہو رہا، اتنا ہی رش ہو رہا ہے، اتنا ہی رش ہو رہا ہے، اور مزید جو ہے نا حاجیوں کو پریشان کرنا ہے. تو پھر بھی میں نے یہ کہا، جیسے میرے بھائی کہہ رہے ہیں نا اگر دل نہ مانے تو نہ کریں، لیکن جس کا دل کرتا ہے اس کے لیے بالکل جائز ہے. کوئی ایسی یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے اور یہ حاجیوں کو پریشان کرنے والی بات ہے، یہ شرعی پابندی جو ہے وہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ کریم، یہ تیرے بندے، تیرے مہمان تیرے گھر پر آنے کے لیے بےتاب ہیں. اے اللہ تو ان کی سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما. یا اللہ با حفاظت تو ان سے عمرہ اور حج انجام دلوا اور اس کے بعد ان کو با حفاظت اپنے گھروں پر لوٹا. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب العالمین. اس محفل کو جو خلوص نیت کے ساتھ تیرے گھر پر آنے والوں کو تیرے گھر کے آداب اور طریقہ حضوری سکھانے کے لیے منعقد کی گئی ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما، اس کا بہترین اجر و ثواب ہمیں عطا فرما. اور جتنی حج کمیٹی، جتنے اس کے ارکان ہیں سعید بھائی کی زیر قیادت اب چل رہے ہیں، اے اللہ سب کو دین و دنیا کی برکات عطا فرما. اور یہ خدمت انجام دیتے دیتے اے اللہ جتنے ہمارے یہ حاجی حضرات چلے گئے، خصوصاً الحاج ظہیر احمد صاحب، اور عرصہ دراز سے یہ خدمت حاجیوں کی ہو رہی ہے، تقریباً 30-35 سال تو ہو گئے ہوں گے، 40 سال 26 سال تو مجھے ہو گئے یہ آپ کی خدمت کرتے ہوئے. تو اس سے پہلے سے یہ ٹریننگ جاری ہے. یا اللہ جن لوگوں نے بھی اس میں دامیں درمیں سخنیں جس طرح بھی حصہ لیا ہے، سب کے حصے کو قبول و منظور فرما، اور اس کو دارین کی سعادتیں ان کو نصیب فرما، اور اس کو ان کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنا دے، سرمایہ آخرت بنا دے. اللہم ربنا تقبل منا. یا اللہ مسجد کمیٹی جو اس کام میں تعاون کرتی ہے، اے اللہ اس کو بھی جزائے خیر عطا فرما. مسجد کمیٹی جو یہ پروگرام منعقد کرنے میں جس طرح کا بھی تعاون کرتی ہے، اس کے ایک ایک فرد کو جزائے خیر عطا فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ